ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج میں ایک کمپلیٹ ناول پڑھنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے دھوپ ڈھل جائے گی اور اس کی رائٹر ہے نعتیہ فاطمہ رضوی۔ آج کل مجھے بہت زیادہ پرابلمز ہو رہی ہیں کہ میں آپ لوگوں کو کون سا ناول سنایا کروں اور کون سا ناول آپ لوگوں کے لیے بیٹر رہے گا۔ لانگ ناول میں سٹارٹ نہیں کر سکتی، تو آپ لوگوں نے جتنے بھی مجھے ناول سجیسٹ کیے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لینتھی ہوتے ہیں، تو میں یہی کہوں گی کہ شارٹ ناولز جو ایک ہی ایپیسوڈ کے ہوں وہ میں آپ لوگوں کو سنایا کروں گی۔ اگر آپ لوگوں کے پاس شارٹ ناولز ہیں، آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے اور وہ یوٹیوب پر آلریڈی موجود نہ ہو تو وہیں والے مجھے کہیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے آلریڈی سنے ہوتے ہیں، تو پھر مجھے یہی ہوتا ہے کہ یار کوئی سن رہا ہے کوئی نہیں سن رہا، تو سب کو سننے چاہیے۔ وہ والے ناولز مجھے آپ لوگ بتائیے، وہ میں اپلوڈ کیا کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو آج یہ میں نے چیک کیا، مجھے تو نہیں ملا، مے بی ہو، لیکن نعتیہ فاطمہ رضوی بہت اچھی رائٹر ہے۔ ہوپ سو کہ ان کا یہ والا ناول بھی ہم لوگوں کو پسند آئے، اور مجھے نہیں آئیڈیا شاید میں نے پڑھا ہو یا نہیں پڑھا ہو، لیکن ان کے کافی سارے ناولز میں نے بہت پہلے پڑھے تھے، مطلب ڈائجسٹ میں ہی پڑھتی رہتی تھی، تو مجھے ان کا آئیڈیا تھا کہ ان کا رائٹنگ سٹائل اچھا ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو۔ رونمائی کا تحفہ پسند آیا؟ مسکان بیگم سلگتے ہوئے انگارے کی مانند سنسناتا لہجہ اور خنجر کی نوک کی طرح کٹیلے الفاظ جس نے اس کی تمام حصوں کو مفلوج کر دیا تھا۔ آنکھوں میں تمسخرانہ رنگ لیے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفار کر رہا تھا، اور دوسری جانب مسکان حیدر پتھر کا بت بنی بس ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی کہ ابھی وہ کہے گا، ارے مسکان میں تو مذاق کر رہا تھا، اور وہ کہے گی کہ یہ کیسا مذاق ہے جس نے میری جان ہی نکال دی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ ہنوز تنفر و تحقیر کے رنگ چہرے پر سجائے کسی فاتح جنرل کی طرح اپنی جیت کے نشے میں ڈوبا مکروہ ہنسی ہنس رہا تھا۔ کیا ہوا؟ خوشی سے سکتا ہو گیا؟ وہ اس کے قریب آ کر انتہائی معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولا۔ اس سمے مسکان کے منجمد ذہن نے شعور کی وادی میں قدم رکھا۔ وہ انتہائی تیزی سے پیچھے ہٹتی چلی گئی، مارے استعجاب و صدمے کے اسے لگا جیسے اس کا سارا جسم شل ہو گیا ہو اور زبان جیسے کٹ گئی ہو۔ مسکان کی ساکت و صامت آنکھوں میں حیرت و بے یقینی اور غم و غصے کے بیک وقت ابھرے تھے۔ یہ کیا ہے عاذر ملک؟ انتہائی دقتوں سے اس نے اپنے حلق سے یہ الفاظ نکال کر ہونٹوں کی جانب دھکیلے۔ میرا قصور کیا ہے؟ ہونٹ ایک بار پھر ساکت ہو گئے۔ وہ ابھی تک پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیپر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کاغذ کے پرزے کو رنج و صدمے سے دیکھتی تو کبھی حیرت و استعجاب میں گر کر سامنے کھڑے عاذر ملک کو، جو کل رات ہی اسے بیاہ کر اپنے گھر میں لایا، اور ساری رات گزرنے کے بعد جب فجر کے وقت کمرے میں قدم رنجا فرمائے تو رونمائی میں یہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا اسے تھما دیا جس نے اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر دی تھی، جس نے اسے شدید غم و غصے کی عمیق وادیوں میں دھکیل دیا تھا، اور صرف ایک ہی پل میں اس کی جگنو جیسی آرزوئیں تتلی کی مانند رنگ برنگی خواہشات، وہ سنہرے خواب اور رو پہلے ارمان میں جو وہ اپنے پلوں میں باندھ کر لائی تھی، راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ یہ پرزا نہیں، آگ کا ایسا گولا تھا جس نے اس کی روح کو پوری طرح سے جھلسا کر رکھ دیا تھا، جس نے اسے زمین پر پڑے اس سوکھے پتے کی مانند حقیر کر دیا تھا جو لوگوں کے قدموں تلے آ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ روح تو اس کی ریزہ ریزہ ہو ہی گئی تھی، اب وہ اس جسم کو کیسے بچائے گی؟ وہ بخوبی جانتی تھی کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی کو معاشرے میں موجود زہریلے ناگ کیسے قدم قدم پر ڈسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طلاق یافتہ لڑکی لڑکی نہیں رہتی، بلکہ ایک انتہائی ترہم امیز چیز بن جاتی ہے جس سے ہر کوئی بناوٹی ہمدردی جتا کر اپنے مفاد پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آہ عاذر ملک، تم نے میرے کس گناہ کا اتنی بھیانک سزا دی ہے کہ میری ہستی مٹی بھی ہو جائے گی، لیکن یہ سزا ختم نہیں ہوگی۔ مسکان، جو رات بھر حاضر کے کمرے میں نہ آنے کی وجہ سے عجیب قسم کے خوف و خدشات میں گر گئی تھی، وہی خوف و خدشات حقیقت کا پیراہن پہنے اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ دکھ کی تند و تیز لہر نے اس کے وجود کو پوری طرح سے لپیٹ میں لے لیا۔ وہ بے تحاشا رو دی۔ عاذر ملک اسے پھوٹ پھوٹ کے روتا دیکھ کر ایک لمحے کو نادم سا ہوا، لیکن اگلے ہی پل انتقام و بدلے کی آگ تیزی سے بھڑک اٹھی، جسے مسکان کے آنسو بھی بجھانے میں ناکام رہے۔ ہاں، ایسے ہی وہ بھی تو روئی تھی اپنی بربادی پر۔ کتنی بے بسی تھی اس کی آنکھوں میں، کتنی بے چارگی تھی اس کی سسکیوں میں، کتنا اذیت ناک کرب تھا اس کے چہرے پر، جیسے وہ جان کنی کے عالم سے گزر رہی ہو۔ عاذر ملک خود فراموشی کے عالم میں بولتا چلا گیا۔ مسکان نے بے حد چونک کر سر اٹھایا۔ آج میرا انتقام پورا ہو گیا مسکان حیدر، جس کی آگ میں پورے 2 سال سے جل رہا تھا۔ میرا دل سلگتا ہوا انگارہ بن گیا تھا،
لیکن آج میں پرسکون ہو گیا، وہ سرشاری سے بولا۔ کون وہ؟ آذر ملک، کون وہ جس کا انتقام تم نے مجھ سے اتنا بھیانک لیا؟ آخر کیا بگاڑا تھا میں نے اس کا، جس کے جواب میں تم نے مجھے صرف 1 رات بعد ہی طلاق؟ وہ ذہنی انداز میں بولتے بولتے چپ ہو گئی، آنسوؤں کا گولا گویا حلق میں پھنس سا گیا۔ شکر کرو مسکان حیدر، میں نے تمہارے ساتھ کچھ رعایت برتی ہے، بلکہ کافی رعایت برتی ہے، کیونکہ میں کامران حیدر کی طرح اتنا رذیل اور بد کردار آدمی نہیں ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا کہ تمہارے خاندان کی 7 نسلیں بھی اسے فراموش نہیں کر پاتی۔ وہ تنفر امیز لہجے میں انتہائی رعونت سے انکارا بھرتے ہوئے بولا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں گویا شعلے لپک رہے تھے۔ کامران بھیا؟ اس کا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ تمہاری کامران بھیا سے کیا دشمنی تھی جس کا تاوان تم نے میری ہستی کی دھجیاں اڑا کے وصول کیا؟ مسکان حیرت کے سمندر سے بمشکل خود کو نکال کر لائی۔ کامران حیدر، جو مسکان کا سگا بھائی تھا، جو 2 سال پہلے ہی اپنی خالہ زاد روما سے شادی کر کے آسٹریلیا جا بسا تھا۔ آخر اس نے ایسا کیا کیا جس کا انتقام آذر ملک نے مجھ سے لیا؟ مسکان کے دماغ میں یہ سوال بری طرح سے چکرانے لگا۔ آذر پلیز مجھے بتاؤ، بھیا نے ایسا کیا کیا تھا جس کے بدلے میں تم نے میری زندگی برباد کر دی؟ وہ انتہائی بے یقینی اور بے قراری کے عالم میں بولتے بولتے پھر سے رو دی۔ میں چاہتا تو کامران کو جان سے مار کر بھی اپنا انتقام پورا کر لیتا، لیکن جو سزا میں نے اسے تمہارے ذریعے دی ہے وہ اسے کبھی سکون سے نہیں رہنے دے گی، اور یہی میں چاہتا ہوں کہ اسے قبر میں بھی سکون نہ ملے۔ وہ زہر خن لہجے میں بولتا ہوا مسکان کو انتہائی شفاق لگا۔ تمہارے بھائی نے 2 سال پہلے اپنی کلاس فیلو نشا کی زندگی برباد کر دی، اسے محبت کے پر فریب جال میں پھنسا کر اس سے زندہ رہنے کا حق تک چھین لیا، اور خود اپنی خالہ زاد سے شادی کر کے آسٹریلیا بھاگ گیا۔ مسکان کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے جسم پر بم باندھ کر اس کے وجود کو اڑا دیا ہو۔ وہ کمینہ میری بہن کو ذلت اور رسوائی کے اندھیروں میں دھکیل کر خود زندگی کی روشنی اور رعنائیوں کی طرف پڑ گیا، اور میری معصوم بہن نشا نے بدنامی کے خوف سے خودکشی۔ بولتے بولتے آذر کی آواز بھر آ گئی۔ اور میری ماں جو ہم دونوں کو دیکھ کر جیتی تھی، صدمے سے وہ بھی۔ آذر کے کرب امیز لہجے میں کتنے ہی آنسو اور سسکیاں پوشیدہ تھے۔ اس سمے وہ مسکان کو بہت بکھرا بکھرا سا لگا۔ اور تم نے آذر ملک اس نشا کا بدلہ لینے کے لیے ایک دوسری نشا کی ذات کا، اس کی پرغرور ہستی کا شیشہ اتنی طاقت سے توڑا کہ جس کی کرچیاں دور دور تک بکھر گئی۔ لیکن تمہارا شکریہ آذر ملک کہ تم نے میری عزت کے آبگینے پر کیچڑ کا کوئی چھینٹا نہیں مارا۔ وہ آبگینہ ہنوز شفاف و چمکدار ہے، لیکن اس بات کا یقین کون کرے گا؟ وہ دکھ اور بے بسی سے سوچے گئی۔ تمہارے اس ذلیل بھائی نے مسکان حیدر؟ آذر کی دھاڑ اسے یکلخت حال کی دنیا میں لے آئی۔ مسکان اسے سہم کر دیکھنے لگی۔ تمہارے بھائی نے ہمارے ہنستے بستے گھر کو، جو خوشیوں کا گہوارہ تھا، قبرستان بنا دیا، ہماری پربہار زندگی میں ہمیشہ کے لیے خزاں کے موسم کا ٹھہرا دیا، اور میری معصوم بہن نشا جو خواہشوں اور خوابوں کے جھولے میں جھولا کرتی تھی، اسے لحد کی اندھیری گود میں سلا دیا۔ وہ ذہنی انداز میں مسکان کے کندھے جھنجھوڑتے ہوئے بولا گیا، پھر یکدم انتہائی نفرت کے عالم میں اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ نکل جاؤ ابھی اور اسی وقت۔ مسکان اس اچانک افتاد پر سنبھل نہ سکی اور منہ کے بل زمین پر گری۔ آذر مٹھیاں بھینچے اپنے اشتعال پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسکان جلدی سے گھبرا کر اٹھی۔ اس وقت وہ بالکل وحشی جانور لگ رہا تھا، اور جانور کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کس وقت کیا کر ڈالے، اور جب انسان وحشی بن جائے تو پھر درندے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ جاؤ مسکان بی بی جاؤ، سب کو اپنی پاک دامنی کا یقین دلاؤ، اپنے خاندان کو بتاؤ کہ تم 1 رات کی انچھوئی دلہن ہو، اور ہاں، اپنے بھیا سے کہہ دینا کہ نکاح کے کاغذ کے حوض آذر ملک نے تمہیں 1 رات کے لیے خریدا تھا۔ مسکان نے اپنا حنائی ہاتھ اپنے ہونٹوں پر سختی سے جماتے ہوئے اپنی چیخوں کا بامشکل گلا گھونٹا، آنسو سے سیل رواں تھا۔ ویسے میں اس لائسنس کا فائدہ رات کو بخوبی اٹھا سکتا تھا، لیکن وہ انتہائی بے باکی سے بولا۔ مسکان بری طرح کام گئی۔ لیکن مائی ڈارلنگ، مائی لو، فرحین نے مجھے اس قسم دے کر روکا۔ اچانک دھڑ کی آواز سے دروازہ کھلا اور ایک انتہائی خوبصورت سی لڑکی نخوت سے ناک چڑھائے پیشانی پر لاتعداد شکنیں سجائے اندر آئی۔ آذر، تم نے اسے ابھی تک فارغ نہیں کیا؟ وہ رونت بھرے لہجے میں تنک کر بولی۔ بس ڈارلنگ، وہ لگاوٹ امیز لہجے میں بولا۔ اب یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔
रसवाइयाँ खुद उसके पास आकर उसके गले लग गई थी। सिल्लत से उसका दामन पुर हो चुका था। तौहीनो आहांत की तमाम सुइयाँ उसके पूरे जिस्म में पेवस्त हो चुकी थी। वो चुपचाप तलाकनामा हाथ में लिए बाहर आ गई, जहाँ आजिर का ड्राइवर उसका मुंतजिर था। अरे लड़कियों, जल्दी करो, मुस्कान का नाश्ता लेट हो रहा है, वो बेचारी हमारा इंतज़ार कर रही होगी। मिसेस हैदर जल्दी जल्दी सब लड़कियों से मुस्कान के नाश्ते के लिए लवाजमात तैयार करवा रही थी। आज मेरी गुड़िया अपने ससुराल में पहली बार नाश्ता करेगी, लिहाजा किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। कल रात ही तो उनकी नन्ही गुड़िया अपने पिया के संग दूसरा जहां आबाद करने चली गई थी, और सिर्फ एक ही रात में वो उनका आंगन सोना कर गई थी। मिसेस हैदर ने हैदर साहब के इंतकाल के बाद अपने तीनों बच्चों को बहुत मेहनत और शफकत से पाला था। 10 साल पहले हैदर साहब अचानक हरकतें कल्ब बंद हो जाने के बायस अदम को तसार गए थे। इस वक्त मेहरान हैदर अपनी तालीम से फारिग हो चुके थे, जबकि कामरान हैदर मैट्रिक का स्टूडेंट था और मुस्कान छठी जमात में थी। हैदर साहब अपना चलता हुआ लेदर का बिजनेस छोड़कर मरे थे, जिसको मेहरान हैदर ने इंतहाई खुश उसलूबी से संभाल लिया था। मिसेस हैदर ने अपने शौहर की ज़िंदगी में ही मेहरान हैदर की शादी अपनी भांजी उज़मा से कर दी थी, जो काफ़ी तेज़ तरार और चालाक थी। सास और अपनी छोटी नंद उसे हमेशा तिनके की मानिद आंखों में खटकती थी, जबकि मिसेस हैदर का सलूक अपनी बहू के साथ शफकत आमेज़ था। उज़मा बेगम फ़िलहाल मसलहत और खामोशी की चादर ओढ़े हुए थी, क्योंकि उज़मा के बाप महबूब मिर्ज़ा ने मेहरान हैदर के सरपरस्त बनकर उसके बिजनेस में अपना काफ़ी कंट्रोल रखा हुआ था। उज़मा से छोटी रूमा भी खासी मकार थी। न जाने कब उसने कामरान हैदर को अपनी जुल्फ के शिकंजे में जकड़ लिया था। मिसेस हैदर को कोई एतराज़ नहीं था, लिहाजा दोनों को मंगनी के बंधन में बांध दिया था। इस रिश्ते से उज़मा बेगम बहुत खुश थी, क्योंकि इस तरह घर में पूरा होल्ड सिर्फ उनका हो जाएगा। रूमा और कामरान 2 साल पहले शादी करके ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। मेहरान हैदर की एक बेटी अबीर और बेटा उमैर था, जबकि रूमा और कामरान फ़िलहाल इस इल्लत में पड़ना नहीं चाहते थे। न जाने मिसेस हैदर की तरबियत में क्या कमी रह गई थी कि कामरान हैदर ऐसे लड़कों की सोबत में बैठने लगा था जिनका मशगला मासूम और भोली भाली लड़कियों को मोहब्बत के पुरफरेब जाल में फंसा कर अपना मकसद पूरा करना था। कुछ कामरान हैदर भी फितरतन दिल फेंग और रंगीन मिजाज किस्म का लड़का था। यूनिवर्सिटी में उसे निशा जैसी मासूम और पुरकशिश लड़की टकरा गई। हालांकि कामरान रूमा से मंसूब था, लेकिन बाहर की लड़कियों के हुस्न और नस्वानी कशिश से फ़ायदा उठाना उसे बुरा नहीं लगता था, जबकि निशा सचमुच कामरान जैसे आवारा सिर्फ भंवरे से मोहब्बत कर बैठी, और कामरान हैदर ने उसकी आंखों में मोहब्बत और चाहत की खुशनुमा पट्टी बांधकर उसका सब कुछ छीन लिया। जब निशा ने शादी पर जोर दिया तो उसने रास्ता बदलने में एक लम्हा नहीं लगाया। अब निशा की कशिश भी कामरान के लिए ख़त्म हो चुकी थी। बाहर जाने के लिए वो काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था। निशा से जान छुड़ाने के लिए वो रूमा से शादी करके ऑस्ट्रेलिया भाग गया और वहाँ की रंगीनियों में रूमा के साथ खोकर निशा को बिल्कुल फरामोश कर गया। और आज वो 2 साल बाद अपनी प्यारी सी बहन की शादी में पाकिस्तान आया था, जिसकी ग्रेजुएशन करते ही चटपट शादी तय हो गई थी आजिर मलिक के साथ, जो बहुत बड़े बिजनेस का मालिक था। बिजनेस के सिलसिले में ही वो मेहरान हैदर से मिला। मेहरान हैदर आजिर से काफ़ी मुतासिर हुआ था। आजिर मलिक 2-3 बार घर भी आया और वहीं मुस्कान को देखकर उसने अपना रिश्ता पेश कर दिया, जिसे मेहरान हैदर ने फ़ौरन कबूल कर लिया। और आजिर मलिक निशा का भाई था, जो कामरान हैदर से बदला लेने आया था। इन दिनों जब निशा के साथ यह हादसा हुआ, लंदन में मकीम था। बहन पर गुजरने वाले सानिया का पता चला तो भागकर पाकिस्तान आया। मारे निदामत और शर्म के निशा भाई के सामने भी नहीं आई। वो खुद ही उसके कमरे में गया। मिसेस मलिक ने उसे कामरान हैदर के बारे में सब कुछ बता दिया था, जो उन्होंने निशा से पूछा था। उसे निशा पर इस बात का गुस्सा था कि वो क्यों कामरान हैदर के प्रेम में आ गई, लेकिन उसकी उजाड़ सूरत और आंखों में वीरानी देखकर वो अपना गुस्सा भूल गया और उसे गले लगाकर बच्चों की तरह रो दिया। और फिर उसी रात निशा ने ब्लेड से अपने हाथ की नस काट डाली और हमेशा के लिए खुद को लंबी नींद सुला दिया। वो जो नींद की इतनी कच्ची थी कि ज़रा सी आहट पर चौंक कर उठ जाती थी। मरने के बाद भी उसके मासूम चेहरे पर दुख व अज़मलाल के रंग और इज़्तिराब का अक्स नुमाया था। आजिर को ऐसा लग रहा था कि सख्ती से भींची हुई ज़िंदगी से महरूम मुर्दा आंखों में अभी भी आंसू मौजूद हैं। इन साकत व सामत ओंठों पर बहुत सी आहें और सिसकियाँ बाहर निकलने को मचल रही थी। आजिर मलिक इंतकाम व इश्तियाल की जद में आकर कामरान हैदर को शूट ही कर देता, लेकिन निशा के सदमे में मिसेस मलिक को सख्त हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बताया तो यूँ वो अपना इंतकाम फिलफौर एक तरफ रखकर माँ की तीमारदारी में लग गया। वो उन्हें लंदन अपने साथ ले आया। मिसेस मलिक का ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती चली गई और एक दिन खुद भी निशा के पास चली गई। इन 2 सालों में आजिर ने काफ़ी ठंडे दिमाग से कामरान से बदला लेने का सोचा, और फिर उसे ये रास्ता सबसे बेहतरीन नज़र आया कि कामरान हैदर को उसी की बहन के ज़रिए ऐसी सज़ा दी जाए कि मौत के बाद भी उसे सुकून न मिल सके। और वो जो सोचे समझे प्लान के तहत इस घर में आया था,
आज उसका प्लान इंतहाई कामयाबी से दो चार हुआ था। हेलो कामरान, हैदर स्पीकिंग। कामरान मसरूफ़ से अंदाज में बोला। हेलो कामरान, मैं आज़िर मलिक। मोबाइल सेल से आज़िर मलिक की इंतहाई सरसी आवाज़ उभरी। ओह आज़िर, बस हम निकलने ही वाले हैं, कामरान खुशदिली से बोला। इसकी ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही आ रही है। आज़िर की आवाज़ में चट्टानों जैसी सख्ती कामरान ने साफ महसूस की। क्यों आज़िर, कोई प्रॉब्लम हो गई है? कामरान ने यकदम खदशात में गिरकर घबराए हुए अंदाज में बोला। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया मिस्टर कामरान हैदर कि जो जुल्म तुमने 2 साल पहले एक मासूम लड़की पर किया था, आज उसके भाई ने उसका बदला ले लिया है। आज़िर की आवाज़ इतनी सर्द और बर्फीली थी कि कामरान को अपना खून रगों में जमता हुआ महसूस हुआ। मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह भाग कर नहीं। मैं चाहता तो तुम्हारे घर खुद भी आ सकता था और तुम्हारा मसख चेहरा सबके सामने बेनकाब भी कर सकता था, लेकिन फिर सोचा कि मुस्कान ये काम बखूबी कर सकती है। आज़िर, ये तुम क्या कह रहे हो? कामरान भौंकचा सा आज़िर से इस्तफार कर रहा था। ओह, तो इतनी जल्दी भूल गए निशा मलिक को? कामरान की समात पर जैसे खौलता हुआ शीशा आ पड़ा। कामरान के बेजान हाथों से मोबाइल छूट गया और दूसरी तरफ आज़िर ने गहरी तमानियत महसूस करते हुए लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। कामरान टूटी हुई शाख की मानित कालीन पर रह गया। आंखों के पर्दे पर बार बार निशा और मुस्कान का चेहरा घूमने लगा। उसने हैदर हाउस के गेट के अंदर लर्जते पैरों से कदम रखा, जहां अभी तक बरकी कमकमों की झालरें लटकी हुई थी। बड़े सैलून के चारों तरफ डेकोरेशन की कुर्सियां उल्टी सीधी पड़ी हुई थी। सुर्ख रविश पर जहाँ बजा गुलाब के बासी फूल मसले हुए पड़े थे। मुस्कान को इन पत्तियों पर अपना गुमान हुआ। वो अपने डौलते वजूद को जैसे तैसे घसीटती हुई अंदर लाउंज तक आई, जहाँ एक अफरा तफरी का आलम था। अरे मुस्कान को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, वो याद से सामान में रखो। मुस्कान को अपनी अम्मी की खुशी और सरशारी में डूबी हुई आवाज़ आई, जो बेटी के सुहागन होने की बेपाया मुसर्रत और इत्मीनान में अपनी तमाम बीमारियों को भुलाए काम में जती हुई थी। उन्हें काफ़ी अरसे से शुगर और ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। अरे याद आया आंटी, मुस्कान की चचाजाद बहन राहिला की आवाज़ आई। मुस्कान को हम बात करते करते जो ही उसकी नज़र दाखिली दरवाजे की तरफ पड़ी, यकदम जमान के आगे ब्रेक लग गया। कोरे दबके के काम का दीदा ज़ेब सुर्ख अरूसी शरारा पहने वो बिलाशुबा मुस्कान थी, जिसके चेहरे पर कोई इंतहाई तकलीफ दे कहानी रकम थी। सिर्फ एक ही रात में उजड़ी उजड़ी मुस्कान उस बाग की मानी लग रही थी, जो एक दिन पहले खूब सरसब्जो फूलदार था, लेकिन दूसरे ही दिन ऐसी जर्द आंधी की लपेट में आ गया जिसने उस बाग को तहस नहस करके उजाड़ो वीरान कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। राहिला को हौंक पना देखकर रूमा और उज़मा बेगम ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में नजरें दौड़ाई, तो उनका हाल भी राहिला से मुख्तलिफ न हुआ। अरे भाई, ये तुम लोग सब अचानक खामोश क्यों हो गए? मिसिस हैदर हैरत से बोली। मुस्कान, तुम ऐसे कैसे आ गई? सबसे पहले उज़मा भाभी ने ही अपने आप को संभालते हुए मिसिस हैदर की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। मुस्कान, मिसिस हैदर बिजली की सरहद से पीछे पलटी और दरवाजे के फ्रेम में तस्वीर की मानित साकत और सामत खड़ी मुस्कान को देखा, जो इस वक्त ऐसी बेजानो खस्ता हाल तस्वीर लग रही थी जिसके तमाम रंग उड़ चुके थे। अम्मी, मुस्कान माँ की सूरत देखकर बिखर गई और गोली की तेज़ी से माँ से आकर लिपट गई। अम्मी, अम्मी, मुस्कान की ज़बान इस लफ्ज़ से आगे न बढ़ सकी। आंसुओं का सैलाब बंद तोड़कर तेज़ी से आंखों के रास्ते बह रहा था। तमाम हाजरीन पर जैसे सख्ता सा तारी हो गया, गोया किसी ने जादू की छड़ी से उन्हें पत्थर का बुत बना दिया। उज़मा और रूमा ने बड़ी मुश्किल से दोनों को अलहदा किया और ज़बरदस्ती पानी पिलाया। मुस्कान, मेरी बच्ची, क्या हुआ है? मिसिस हैदर इंतहाई बदहवासी के आलम में बोली, तो मुस्कान ने चुपचाप वो कागज़ मिसिस हैदर की तरफ बढ़ा दिया, जिसे उन्होंने बड़ी बेताबी से थामा था। चंद सानिया फटी फटी निगाहों से वो अपनी बच्ची के नसीब की उस स्याही को देखती रही और फिर अगले ही लम्हे सोफे पर दूसरी जानिब लड़क गई। अम्मी, मुस्कान तहाशा चिल्लाते हुए माँ की तरफ झुकी, मगर उनकी रूह कब्ज़ अंसरी से परवाज कर चुकी थी। बेचारी को शादी की अगली ही सुबह तलाक हो गई। न जाने ऐसी क्या बात हुई कि लड़के ने सुबह ही सुबह इसे तलाकनामा थमाकर अपने घर से निकाल बाहर किया। अब भला एक रात की ब्याही तलाक के हफ्तों को कौन पूछेगा? सोइम के दिन खानदान और मोहल्ले की औरतें बज़ाहिर अफसोस करते हुए पसे पर्दा उस पर तंज़ो तमस्खुर के तीर बरसा रही थी। अरे बहन, तुम नहीं जानती आजकल की लड़कियां कितनी बेबाक और बेशर्म हो गई हैं कि लड़के भी उनसे पनाह मांगते। एक औरत ने अपने कानों को हाथ लगाते हुए राय जनी की। हाँ बहन, कहती तो तुम ठीक हो। अब न जाने ऐसी क्या बात हुई कि लड़के ने सुबह ही। एक कोने में आंसू बहाती मुस्कान मजीद न सुन कर सकी और वहाँ से तकरीबन भागती हुई अपने कमरे में आ गई। अम्मी, आप क्यों चली गई मुझे ऐसे लोगों के दरमियान छोड़ के?
جو مجھے زہر میں بجھے الفاظ کے تیروں سے چھلنی کرتے رہیں گے، روز میرے کردار کے بخیے ادھیڑیں گے، میری ذات کی دھجیاں بکھیریں گے۔ وہ بے تحاشا رنج و الم میں ڈوبی گریہ ازاری کر رہی تھی۔ لیکن امی، ایک طرح سے اچھا ہی ہوا۔ آپ بھلا یہ کیسے دیکھ پاتی کہ آپ کی لاڈلی بیٹی کے کردار پر کیسے کیچڑ اچھالی جا رہی ہے؟ وہ خود سے بولتی چلی گئی۔ ماں دروازے پر دستک دے کر کوئی اندر آیا۔ مسکان نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کامران حیدر نڈھال سا متحمل انداز میں اندر آ رہا تھا۔ اچانک مسکان کے اندر نفرت کا لاوا پھوٹ پڑا۔ بھیا، چلے جاؤ تم میری آنکھوں کے سامنے سے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے خود سے گھن آنے لگی ہے کہ میں تم جیسے گھٹیا انسان کی بہن ہوں۔ تم صرف نشا کے قاتل نہیں بلکہ تم سب کے قاتل ہو۔ نشا کو برباد کرتے وقت تمہیں اپنی بہن کا خیال کیوں نہیں آیا؟ بولو بھیا۔ مسکان پھوٹ پھوٹ کر روئے گئی۔ کامران ندامت سے چور انداز میں اس کے قریب دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ پلیز مسکان، مجھے معاف کر دو۔ آج میری وجہ سے تمہاری یہ حالت۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ آپ معافی مجھ سے کیوں مانگ رہے؟ معافی تو اس لڑکی سے مانگیے بھیا، جسے جینے کی آرزو تھی، جس کے خواب و آرزو اس کی زندگی تھے، جن کا آپ نے انتہائی سفاکی سے خون کر دیا۔ وہ بھلا اپنے خوابوں اور آرزوؤں کے بنا زندہ کیسے رہ سکتی تھی اور خود ہی موت کو گلے لگا بیٹھی؟ جائیے بھیا، پہلے اس سے معافی مانگیے۔ مسکان زاروں قطار روئے گئی۔ کامران ندامت و شرمندگی کے سمندر میں ڈوب ابھر رہا تھا۔ کافی دیر تک کمرے میں خاموشی چھا رہی۔ صرف مسکان کی دبی دبی سسکیوں کی گھٹی گھٹی آوازیں کمرے کے ماحول کو وحشت زدہ بنا رہی تھی۔ مسکان، مجھے تم سے ایک التجا کرنی ہے۔ کامران اپنی تمام تر ہمتیں جمع کر کے دھیرے سے بولا۔ وہ جو بات مسکان سے کہنے آیا تھا اسے کرنے کی اسے ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مسکان نے چونک کر اپنا سر گھٹنوں سے اٹھا کر اسے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ مسکان پلیز، تم اس بات کا ذکر روما اور بھیا سے مت کرنا۔ کامران نے اٹک اٹک کر جملہ مکمل کیا۔ مسکان نے اسے انتہائی تعصب سے دیکھا، جو اسے اس وقت خود غرضی کے اونچے مینار پر بیٹھا نظر آیا۔ کامران مزید شرمندہ ہو گیا۔ دیکھو مسکان، اس طرح صرف میرا ہی گھر نہیں بلکہ بھیا کا گھر بھی برباد ہو جائے گا۔ عظمیٰ بھابھی بھلا روما پر یہ ظلم ہوتا دیکھ سکے گی؟ کامران اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ مسکان نے گہری سانس لے کر سر دیوار سے ٹکا دیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں بھیا، میں تو برباد ہو ہی گئی ہوں، اب اپنے دونوں بھائیوں کا گھر کیوں تباہ کر دوں میں؟ نہیں، میں بھیا کی طرح خود غرض نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی صدیوں سے بہنیں ہی اپنی بھائیوں کی خوشیوں پر قربان ہوتی آئی ہیں، میں ان سے مختلف تو نہیں ہوں، وہ دل میں سوچے گئی۔ ٹھیک ہے بھیا، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، آپ بے فکر رہیے۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ اس وقت کامران حیدر کی شکل دیکھنے کی مزید ہمت کر نہیں پا رہی تھی، جس نے ایک معصوم اور بھولی بھالی لڑکی کی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا کہ اس بیچاری کو موت کی گود میں پناہ لینی پڑی۔ زندگی کا پہیہ کسی کے جانے سے رکتا نہیں، یہ اپنی مخصوص رفتار سے چلتا رہتا ہے اور انسانوں کو اس پہیے کے ساتھ ہی قدم ملا کر چلنا پڑتا ہے۔ مسز حیدر کو گزرے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ مسکان کے دل کا زخم گو کہ تازہ تھا، لیکن پھر بھی جینا تو ہر صورت میں تھا، چاہے روح زخموں سے چھلنی ہو اور دل پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوں، لیکن یہ سانسیں تو پھر بھی چلتی رہتی ہیں۔ مسکان زندگی گزارنے کے لیے سانسیں تو لے رہی تھی، لیکن وجود قبرستان ہو چکا تھا، جہاں اس کی آرزوئیں، اس کے ارمان دفن تھے، اور کچھ نوزائیدہ خواب بھی اس کھنڈر وجود کے کسی کونے میں پڑے پڑے اپنی موت آپ مر چکے تھے۔ پچھلے مہینے روما اور کامران بھی آسٹریلیا فلائی کر گئے تھے۔ اب گھر میں صرف اور صرف عظمیٰ بیگم کی راجدھانی تھی۔ وہیں گھر کے سیاہ و سفید کے مالک تھے مہران حیدر، جو پہلے ہی سنجیدہ اور خشک مزاج تھے۔ مسکان کے ساتھ اس حادثے کے بعد انتہائی بد مزاج اور روکھے ہو گئے تھے۔ دیگر لوگوں کی طرح انہیں بھی وہیں قصوروار نظر آتی تھی۔ مسکان نے کامران حیدر سے اپنی کہی ہوئی بات نبھانے اور کسی کو بھی اپنی طلاق کی وجہ نہیں بتائی۔ حالانکہ عظمیٰ بھابھی اور روما پوچھ پوچھ کر تھک گئی، لیکن اس کی چپ نہ ٹوٹی۔ جاتے سمے روما اس سے سخت خفا ہو کر گئی تھی۔ عظمیٰ بھابھی نے کافی ناک منہ چڑھائی تھی اور در پردہ ایسی باتیں سنائی تھی کہ وہ مارے شرم کے کٹ سی گئی تھی۔ عظمیٰ بیگم کو ازل سے ہی مسکان اور مسز حیدر سے ویر تھا۔ مسز حیدر کا کانٹا تو صاف ہو گیا تھا، لیکن مسکان کا کار ان کے پیروں پر آ گیا تھا، جسے وہ اپنی ٹھوکروں سے بہت دور پھینک دینا چاہتی تھی۔ مسکان کو ان حادثات کے بعد سے ایسی چپ لگی تھی کہ لب الفاظ ادا کرنا جیسے بھول گئے تھے۔ مہران حیدر کے بزنس ٹور پر جرمنی چلے جانے کے بعد تو گویا عظمیٰ بیگم کو میدان صاف مل گیا۔ وہ باقاعدہ طعنے تشنی پر اتر آئی۔ مسکان کی رسوائیاں گھر سے باہر پہنچانے میں انہوں نے بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ کچھ دن سے مسکان کی طبیعت نڈھال سی تھی، کم کھانے اور کم سونے سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ایک دن یوں ہی اسے ابکائی آ گئی۔ واش روم سے وہ مزمحل سی باہر نکلی تو کمرے میں موجود عظمیٰ نے ٹٹولتی نگاہوں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا کہ مسکان ان کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر کٹ سے گئے۔
ایک دن کی شادی کا سمر، اف، الفاظ تھے یا نکیلے پتھر جو دھڑا دھڑ اس کے وجود پر گرے تھے؟ بھابھی، انتہائی متعجب نگاہوں سے مسکان نے عظمیٰ بیگم کو دیکھا۔ ایسی کون سی بات کہہ دی جو تمہاری آنکھیں باہر کو ابل آئی؟ عظمیٰ بیگم تنفر سے بولی۔ بھابھی پلیز! مسکان کے صبر و ضبط کی دیواریں بری طرح سے ڈھہ گئی۔ وہ تیز آواز میں بولی، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا بھابھی، پلیز آپ میرا یقین کریے، انہوں نے مجھے چھوا تک نہیں۔ کہتے کہتے اس کی آواز بالکل مدھم ہو گئی۔ عظمیٰ بھابھی استضاعیہ انداز میں زور سے کہکا لگا کر ہنسی۔ ان کی آنکھوں کی جبن مسکان کو کسی نوکدار میخوں کی مانی لگی جو اس کی روح میں شگاف ڈال رہی تھی۔ یہ ڈرامے کسی اور کے ساتھ کرنا مسکان بی بی، تمہاری خاموشی ہی تمہارے گناہ کا اعتراف ہے، اور شاید اسی گناہ کی وجہ سے آذر نے تمہیں شادی کی دوسری صبح ہی طلاق دے دی۔ اف! مسکان نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ عظمیٰ بھابھی کے الفاظ اس کی سماعت کو مفلوج کر گئے۔ ماما، شمسہ مامی آئی ہیں۔ اسی دن عبیرہ اندر داخل ہوئی۔ مسکان بستر پر ڈھہ گئی اور عظمیٰ بیگم کر کے کمرے سے نکل گئی۔ عبیر کو مسکان کی دگردو حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا، لیکن ماں کے ڈر سے وہ صرف دل میں دکھی ہونے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجبوراً وہ بھی ماں کے پیچھے چل پڑی۔ مسکان کا پورا جسم ایسے کانپ رہا تھا جیسے سخت سردی میں برف کا پگھلا ہوا پانی اس کے وجود میں ڈال دیا۔ صرف 2 ماہ کے اندر میری زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی۔ پہلے یہ زندگی میرے لیے پھولوں کی طرح حسین و مسحور کن تھی، خواب کی طرح سحر انگیز اور رنگین تھی۔ اب یہی زندگی یکلخت خاردار کانٹوں، جلتے صحراؤں اور اماؤس کی راتوں کی مانند محض اندھیرا کیوں بن گئی؟ اے میرے مالک، مجھے میری استطاعت سے زیادہ مت آزماؤ، ورنہ میں جی نہیں پاؤں گی، میں مر جاؤں گی، وہ خود فراموشی کے عالم میں بولتی گئی۔ عظمیٰ بیگم نے مسکان کا ہر طرح سے ناطقہ بند کر دیا تھا۔ خاندان والے جو اس کی طلاق کا سن کر پہلے ہی اس سے پہلو تہی کرنے لگے تھے، مزید رہی سے کثر بھابھی نے اس کی برائیاں کر کے پوری کر دی تھی۔ کوئی بھی مسکان سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ عبیر اور عمیر کو اپنی پھپھو سے ملنے کی قطعی اجازت نہ تھی۔ مہران حیدر جرمنی سے واپس آئے تو عظمیٰ بیگم نے انہیں بھی مسکان کی طرف سے خوب منتفر کر دیا۔ البتہ کامران حیدر کا کبھی کبھار فون آ جاتا، وہ مسکان کے لیے کافی پریشان رہتا تھا، لیکن روما بھی عظمیٰ بیگم کی پرتو تھی۔ بھلا کامران کی مسکان پر توجہ کیسے برداشت کرتی؟ اس نے کامران کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کا انتظام کر لیا۔ آج کل وہ تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ کامران بے حد خوش تھا اور روما نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسے خوب اچھی طرح سے اپنی مٹھی میں لیا ہوا تھا۔ اس بار مہران حیدر بزنس ٹور پر فارن ممالک گئے تو عظمیٰ بیگم مزید کھل کر سامنے آ گئی۔ مسکان ششدر رہ گئی کہ عظمیٰ بیگم نے کتنے عرصے سے اپنے چہرے پر ماسک لگا کر اپنا مکروہ چہرہ پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ اس دن تو وہ مارے شرم و خجالت کے زمین میں گڑ گئی جب وہ کھانے کی میز پر آ کر بیٹھی اور عظمیٰ بیگم نے ماتھے پر تیوری چڑھا کر ناک سکیڑتے ہوئے کہا، مہران بیچارے اپنی بیوی اور بچوں کی خاطر پیسہ کمانے کے لیے دنیا بھر کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں، اور طلاق یافتہ بہن صاحبہ مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہیں۔ نوالا مسکان کے حلق میں پھنس کر رہ گیا، جسے اس نے پانی سے بامشکل نکلا اور کرسی دھکیل کر بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اتنی تیز ترار نہیں تھی کہ بھابھی کو منہ توڑ جواب دیتی۔ مسز حیدر نے ان خطوط پر اس کی پرورش نہیں کی تھی۔ انہوں نے تو اسے صبر و قناعت کا درس دیا تھا، اور وہ بھی جیسے ضبط و صبر کے پل صراط سے گزر رہی تھی۔ اور ایک دن تو گویا حد ہی ہو گئی جب عظمیٰ بیگم نے اس کے کمرے میں آ کر کہا، مسکان، تم یہ کمرہ خالی کر دو اور انیکسی میں شفٹ ہو جاؤ، میری پھپھو دبئی سے آ رہی ہیں، وہ یہیں رہیں گی، شام تک تم یہ کمرہ چھوڑ دینا۔ وہ آندھی کی طرح آئی اور طوفان کی طرح واپس چلی گئی، مسکان کی ذات کو مزید تنکا تنکا بکھیر کر۔ مسکان بھانگچا سی کھڑی رہ گئی، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ یکدم غصے اور اشتعال کی تیز لہر اٹھ کر آئے۔ وہ جو اتنے عرصے سے چپ چاپ سب برداشت کر رہی تھی، اپنی یہ توہین اسے سخت گرا گزری۔ اس نے انتہائی طیش کے عالم میں اپنے کپڑے بیگ میں ڈالے، چند ایک ضرورت کی چیزیں لے کر وہ اس کمرے پر 3 حرف بھیج کر باہر نکل آئی۔ سامنے ہی عظمیٰ بیگم انتہائی کروفر سے کھڑی ملازم کو ہدایات دے رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے ان کی طرف آئی۔ بھابھی، آپ مجھے اس کمرے سے کیا نکالیں گی؟ میں خود ہی وہ کمرہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آج سے میرا آپ سے اور آپ کے اس گھر سے کوئی ناطہ نہیں ہے۔ اب اس گھر کا پانی بھی میرے لیے حرام ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز رند گئی۔ آنسوؤں نے یکدم اس کی آنکھوں پر حملہ کر دیا۔ لیکن میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ بامشکل اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی، ورنہ آپ سب یہی کہیں گے کہ مسکان کسی کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ مسکان، ادب سے بات کرو۔ عظمیٰ بیگم مسکان کی صاف گوئی پر اندر ہی اندر جز بز ہو کر اسے ڈپٹ کر بولی، ادب، اس لفظ کے ہجے سے بھی ناواقف ہیں آپ، وہ دل میں بولی، پھر مزید کچھ کہہ بنا انیکسی کی جانب بڑھ گئی۔ عظمیٰ بیگم نے فاتحانہ انداز میں اسے جاتے دیکھا۔ انیکسی میں جاتے وہ بلک بلک کر روئی۔ آج کتنی تنہا رہ گئی تھی وہ کہ کوئی اس کے آنسو بھی پوچھنے والا نہ تھا۔
اس وقت مسکان خود ترسی کا شکار ہو گئی، خود اپنی ہی حالت پر اسے رحم آ رہا تھا۔ جب رو رو کر تھک گئی تو خود ہی اپنے آنسو پونچھ کر اپنے آپ کو تسلیاں دی اور پھر تکیے پر آنکھیں موند کر اپنے آپ کو تھپک تھپک کر سلا دیا۔ مسکان نے اپنے پاس جمع شدہ رقم سے جو تقریباً 20,000 کے قریب تھی اس سے کچن کا سامان لیا اور وہیں انیکسی کے ایک کونے پر چھوٹا سا کچن بنا لیا۔ جس دن اس نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھایا اس دن اسے بے حد طمانینت محسوس ہوئی۔ اب وہ پوری تگ و دو سے جاب کی تلاش میں سرگردہ تھی۔ گریجویشن کے بعد اس نے کہیں ایک کمپیوٹر کورسز کر رکھے تھے اور انگلش میں بھی روانی سے بول لیا کرتی تھی۔ یہی دو چیزیں آج کل جاب کی ڈیمانڈ تھی۔ اس کی بے تحاشا کوششوں سے اسے ایک جگہ سے انٹرویو کال آ گئی۔ وہ بہت اعتماد کے ساتھ انٹرویو دے آئی اور ٹھیک ایک ہفتے بعد اس کی کال آ گئی کہ اسے اپوائنٹ کر لیا گیا۔ وہ بہت خوش تھی کہ اسے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا موقع مل گیا۔ مسکان نے سوچ لیا تھا کہ وہ زندگی کی صعوبتیں اور مشکلات کا جو کاتب تقدیر نے اس کی زندگی کی کتاب میں رقم کر دی تھی ان کا سامنا بزدلی سے نہیں بلکہ ہمت و جرأت کے ساتھ کرے گی۔ وہ مطلوبہ جگہ پر ٹائم پر پہنچ گئی۔ اسفر انٹرپرائزر کا یہ آفس انتہائی شاندار اور خوبصورت تھا۔ رشید صاحب نے اسے تمام کام سمجھا دیا تھا۔ ذہین تو وہ شروع سے تھی، فوراً کام سمجھ گئی۔ تمام سٹاف کوآپریٹیو تھا سوائے لیلا چودھری کے جو اسفر کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ عجیب نکچڑی اور مغرور سی لڑکی تھی۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا لیکن اس کی ملاقات اس کمپنی کے مالک یعنی اسفر علی خان سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ آج کل بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ لیلا کا رویہ اس کے ساتھ ہنوز ویسا ہی تھا۔ آتے جاتے طنز کے تیر پھینکنا، اسے دیکھ کر نخوت سے منہ پھیر لینا اس کا معمول تھا۔ مسکان اپنی جاب سے کافی حد تک مطمئن سی ہو گئی لیکن یہ اطمینان محض عارضی ثابت ہوا۔ رشید صاحب نے اس دن مسکان سے اچانک یہ سوال کر ڈالا، مس مسکان آپ طلاق یافتہ ہیں؟ کی بورڈ پر تیزی سے چلتے ہاتھ یکدم یوں رکے جیسے تیز رفتار گاڑی اچانک ایمرجنسی بریک لگانے پر رک جاتی ہے۔ وہ سن سی بیٹھی رہ گئی۔ دراصل کل آپ نے چھٹی کر لی تھی تو میں نے آپ کے گھر فون کیا تھا۔ آپ کی بھابھی نے بتایا تھا 40-45 سال کی پکی عمر کے رشید صاحب جن کے سر پر موجود چند اقبال بس رخصتی کے مراحل میں ہی تھے، اپنے لہجے میں افسوس و ہمدردی سموتے ہوئے کہہ رہے تھے، اف بھابھی آپ مجھے چین سے زندہ نہیں رہنے دیں گی۔ وہ دکھ سے سوچے گئے۔ کل صبح دیر سے آنکھ کھلنے پر وہ ہڑبڑا کر بستر سے اٹھی تو اچانک اس کا پیر بری طرح سے رپٹ گیا اور پیر میں سخت موچ آ گئی جس کے کارن وہ کل کی چھٹی کر بیٹھی تھی۔ فون کی سہولت اس کے پاس تو تھی نہیں کہ اطلاع کر دیتی۔ اسے گمسم بیٹھا دیکھ کر رشید صاحب گویا ہوئے، مجھے بہت افسوس ہوا آپ کی طلاق کا سن کر۔ آپ کتنی کم عمر اور کیوٹ سی ہیں، اس عمر میں اتنا بڑا دکھ۔ بڑا ہی بد نصیب شخص تھا جس نے آپ جیسے ہیرے کو شادی کی اگلی ہی صبح۔ رشید صاحب پلیز میرے ذاتی معاملات میں آپ کو دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رشید صاحب کے کہے ہوئے جملوں سے وہ اندر ہی اندر بری طرح جھلس سی گئی۔ رشید صاحب اس کے چہرے پر برہمی کی لہریں دیکھ کر فی الحال کھسک گئے۔ اس کے بعد مسکان سے مزید کوئی کام نہ ہو سکا۔ مس مسکان آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ وہ ابھی اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھی تھی کہ پیون نے اسے بتایا، اوہ تو اسفر صاحب یعنی کہ باس آ چکے ہیں۔ وہ تھوڑی سی نروس ہو گئی۔ اس نے ابھی تک اپنے باس کو دیکھا نہیں تھا۔ اس کا انٹرویو بھی اسفر علی خان کے اسسٹنٹ مشتاق عالم نے لیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتی اسفر علی خان کے روم میں آئی اور آہستگی سے نوک کیا۔ یس کی آواز پر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر آ گئی۔ بلیک کلر کے فل سوٹ میں بلیک ہی ٹائی باندھے، ہاتھ میں بیش قیمت گھڑی باندھے، جدید طرز کا موبائل کان پر لگائے وہ گفتگو کرتا مسکان کو حیرت سے دوچار کر گیا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اسفر علی خان 40-50 سال کی عمر کا کوئی پکا مرد ہوگا لیکن یہ تو 32-35 سال کا بے حد پرکشش اور ہینڈسم سا جوان تھا۔ گندھی رنگت کو شادہ پیشانی، ہونٹوں کے اوپر گھنی مونچھیں اس کے وقار کو مزید بڑھا رہی تھی جبکہ گلابی ہونٹ تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے پھر کل میٹنگ سیٹ کر لیجئے، یہ کہہ کر اس نے موبائل آف کر کے مسکان کو دیکھا۔ بیٹھیے۔ مسکان تھوڑا سا لڑکھڑاتے ہوئے کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ پرسوں کی موچ کی وجہ سے پیر میں سوجن آ گئی تھی جس کے بعد وہ ذرا لنگڑا کر چل رہی تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ یہاں کے رول اینڈ ریگولیشنز کو اچھی طرح سمجھ گئی ہوں گی۔ انتہائی باروب و سنجیدہ لہجے میں وہ استفار کر رہا تھا۔ یس سر، مسکان سر ہلا کر بولی۔ رشید صاحب نے آپ کو سب کچھ سمجھا دیا ہوگا کہ میں کام میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کرتا، اسفر علی خان سخت لہجے میں بولا۔ جی سر، وہ پھر سر ہلا کر بولی۔ اوکے، آپ کو یہاں کوئی پرابلم تو نہیں؟ اگلا سوال داغا گیا۔ نو سر، کوئی پرابلم نہیں، وہ سہولت سے بولی۔ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ انتہائی روانی میں کیے گئے سوال پر اس نے سابقہ انداز میں بے اختیار اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی سر، بات جب تک اس کے دماغ تک پہنچی وہ سر ہاں میں ہلا چکی تھی۔ نو سر، البتہ زبان سے اس نے انتہائی شد و مد کے ساتھ انکار کیا۔
مسکان اندر ہی اندر حیران و پریشان ہوگی کہ بھلا اس سوال کی کیا تک تھی۔ پھر اس نے خود ہی سچ بتانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ رشید صاحب کے توسط سے یہ بات ان تک پہنچ ہی جاتی۔ ایکچولی سر، وہ کچھ اٹک کر بولی، مجھے طلاق ہو چکی ہے۔ اوہ! اصفر علی خان کے ہونٹ سیٹی کی آواز میں واہ ہوئے۔ اوکے یو میں گو، یہ کہہ کر وہ پھر فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مسکان سر سے اٹھی اور دروازے کی جانب گئی ہی تھی کہ اصفر کے ان الفاظ نے اسے بے تحاشا شرمندہ کر ڈالا۔ مس مسکان، آپ پیدائشی ایسی ہیں یا کوئی حادثہ؟ مسکان نے گھبرا کر مڑ کر اسے دیکھا۔ ریسیور ہاتھ میں تھامے وہ سحر انگیز شخص اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نو سر، دراصل پرسوں میرے پیر میں موچ آ گئی تھی، اس لیے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ بے ساختہ ایک مسکراہٹ اصفر کے ہونٹوں کے کناروں پر پھیل گئی، جسے اس نے فوراً سمیٹ لیا۔ مسکان تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ آج کل بہت پریشان تھی۔ رشید صاحب اس کے اب سے بڑے ہمدرد بن کر ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئے تھے، حالانکہ وہ پہلے سے شادی شدہ اور 2 بچوں کے باپ تھے۔ البتہ بیوی فوت ہو چکی تھی۔ انہوں نے اشاروں کنائیوں میں مسکان کو سہارا دینے کی بات بھی کی، جس پر مسکان کا غصہ نقطہ ابال تک پہنچ گیا۔ دل چاہا کہ ایسی کھری کھری سنائے کہ موصوف کی طبیعت درست ہو جائے، لیکن اپنا تماشا بننے کے خوف سے خاموش رہی۔ پھر سوچا کہ سر سے شکایت کر دے، لیکن دوسرے ہی پل دماغ نے اس خیال کی نفی کر دی۔ اگر رشید صاحب نے الٹا اس پر ہی الزام لگا دیا تو پھر اسے ہی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ وہ ان دنوں سخت پریشان تھی۔ اس پر مستزاد لیلا کا تکلیف دہ رویہ اسے اذیت میں مبتلا کیے رکھتا۔ مسکان یہ بات جان گئی تھی کہ لیلا اصفر کی سیکرٹری کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تھی۔ کئی گھنٹے وہ اصفر کے کمرے میں گھسی رہتی۔ دونوں تقریباً روز ہی ساتھ باہر جا کر لنچ کرتے۔ لیلا کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ وہ محض شوقیہ جاب کر رہی تھی اور اصفر علی خان پر دل و جان سے فدا تھی، جبکہ اصفر تو آوارہ صفت بھنورا تھا، لیکن ایسا بھنورا جو صرف ان انچھوئی کلیوں پر ہی منڈلاتا تھا۔ چھوئی ہوئی اور مسلی کلیوں کی طرف وہ نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اسے دوسروں کی استعمال شدہ چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ ہر چیز اپنے استعمال کے لیے برانڈڈ نیو خریدتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسکان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، حالانکہ وہ پہلی ہی نگاہ میں مسکان کے سادہ و سوگوار حسن سے متاثر ہو گیا تھا۔ لیکن اس کی ڈائیورس کا سن کر یکدم ذہن سے اس کا خیال چٹک دیا تھا۔ جبکہ لیلا مسکان کے حسن سے خار کھاتی تھی، اسے مسکان کی خوبصورتی اور پرکشش سراپے سے یہ خوف آتا ہوتا کہ کہیں اصفر اس کے حسن اور توبہ شکن سراپے کی بھول بھلیوں میں گم نہ ہو جائے۔ حالانکہ وہ اصفر کی سعادت سے بخوبی واقف تھی کہ وہ سیکنڈ ہینڈ چیزوں کی طرف ایک نگاہ غلط ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، چاہے وہ کتنی ہی دلکش کیوں نہ ہو۔ لیکن وسوسے اور خدشات اسے ڈسٹرب کرتے رہتے تھے۔ مسکان، میرے کمرے میں آئیے۔ وہ انتہائی انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھی جب انٹر کام کے ذریعے اصفر نے اسے بلایا۔ وہ کام یوں ہی چھوڑ کر اس کے روم میں آئی۔ حسب توقع لیلا چودھری اصفر علی خان کے کمرے میں موجود تھی۔ یس سر، اور آسانیہ سے بولی۔ یہ فائل آپ نے تیار کی ہے؟ پرپل کلر کی فائل اصفر نے اس کے سامنے انتہائی طیش کے عالم میں پٹ لی۔ مسکان بری طرح سہم سی گئی۔ کیا ہوا سر؟ مسکان اٹک اٹک کر بولی۔ اب یہ بھی میں بتاؤں کہ کیا ہوا؟ اصفر اس سوال پر مزید تپ گیا۔ دیکھیے اس فائل کو، ایک بھی لائن جو آپ نے درست لکھی ہو۔ مسکان یہ سن کر بری طرح سے اچھل پڑی۔ اس فائل کو مسکان نے پورے 2 دن میں انتہائی محنت کے ساتھ تیار کیا تھا۔ کئی بار اس فائل کو پڑھا تھا، اس خدشے کے تحت کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ وہ اصفر پر اپنا اچھا امپریشن ڈالنا چاہتی تھی، لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ اس نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے فائل کو دیکھا، جسے دیکھ کر اسے 1000 والیٹ کا کرنٹ لگا۔ یہ تو میں نے نہیں لکھا، وہ دل میں بولی۔ لیکن سر، جسٹ شٹ اپ مس مسکان، اس کی بات کاٹ کر انتہائی کھردرے لہجے میں بولا۔ جائیے اور دوبارہ فائل بنا کر مجھے آج ہی کی تاریخ میں لا کر دیجیے۔ مسکان نے انتہائی بے بسی سے یوں ہی لیلا کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر دبی دبی استضاعیہ مسکراہٹ اسے یہ باور کرا گئی کہ یہ گھٹیا حرکت کس نے کی تھی۔ اوکے سر، وہ اندر ہی اندر آنسو پیتی ہوئی بولی اور فائل اٹھا کر تیزی سے باہر آ گئی۔ سیٹ تک آتے ہوتے اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے اٹ گیا۔ اصفر کا اہانت بھرا انداز اسے سخت ہرٹ کر گیا۔ اینی پرابلم مس مسکان؟ رشید صاحب اس کی میز پر آ کر انتہائی متفکرانہ انداز میں بولے۔ مسکان کا جیسے خون کھول اٹھا۔ نو مسٹر رشید، وہ تنک کر بولے اور انہیں یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کمپیوٹر پر جت گئی۔ اسے 2 دن کا کام صرف آدھے دن میں کرنا تھا، سو تیزی سے اس کے ہاتھ حرکت میں آ گئے۔ رشید صاحب بھی بدمزہ سے ہو کر اپنی سیٹ کی جانب چل دیے۔ یار اصفر، تم تو جانتے ہو کہ حسن میری ازل سے کمزوری ہے۔ میں چھوئی ہوئی اور انچھوئی کی پخ نہیں لگاتا۔ بھائی ہمیں تو کوئی بھی مل جائے، لیکن بس شرط اتنی ہے کہ وہ زہد شکن حسن کی مالک ہو۔
अरबाज आसिफ, जो असफर अली खान का बिजनेस पार्टनर और दोस्त था, इंतहाई अयाश, तिबा और आवारा सिफ्त इंसान था। हुस्न व शबाब उसकी कमज़ोरी थे। अब चाहे वो हुस्न पाकीज़गी के पैराहन में लिपटा हो या कीचड़ में लथपथ हो, उसे सिर्फ अपने मकसद से गर्ज थी। नो वे अरबाज, मैं तो सिर्फ उसी कली को अपने कॉलर की जीनत बनाता हूँ जो शाख से टूटकर सिर्फ मेरे हाथों में आए, असफर कतियत से बोला, जबकि लैला इंतहाई दिलनशी अंदाज में मुस्कुराए जा रही थी, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि वो असफर के कॉलर में लगी एक अनछुई कली है। मुसलसल झुके झुके मुस्कान की कमर दुख गई थी। काम मुकम्मल करके उसने सर उठाया तो घड़ी 8 बजे का ऐलान कर रही थी। वो इतनी देर हो जाने पर हवास पाख्ता सी हो गई। ओह नो, इतनी देर हो गई। आज काम मुकम्मल करने के चक्कर में उसने दिन का लंच भी गोल कर दिया था। पेट में चूहे नहीं, हाथी दमागचड़ कर रहे थे। वो इंतहाई तरह से उठकर असफर अली के कमरे में नॉक करके आ गई। अंदर महफिल पूरे रूज पर थी। असफर अली भी खुशगवार अंदाज में महवे गुफ्तगू था। कॉफ़ी और सैंडविच का दौर चल रहा था। असफर के सामने कोई और भी बैठा था। मुस्कान ने अरबाज और लैला को नज़रअंदाज करते हुए फ़ाइल असफर के सामने धर दी। सर, ये फ़ाइल कंप्लीट हो गई, आप इसे चेक कर लीजिए, वो तमकनत से बोली। कुछ लम्हे को कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई। असफर फाइल में गुम हो गया और अरबाज मुस्कान में। कितना मुकम्मल हुस्न था उस लड़की का, इंतहाई मुअत्तर व पकीज़ा, उस पर मुस्तज़ाद उसका सोगवार दिलकश हसीन सरापा, जिस पर अरबाज की बेबाक निगाहें उलझ कर रह गई। थका थका सा गुलाबी चेहरा, तीखे नकूश बालों को उड़ती आवारा चंद लिट्टे जो उसके चेहरे को चूम रही थी। उफ, ये लड़की नहीं बल्कि चलती फिरती क़यामत है, अरबाज दिल ही दिल में बोला। लैला अरबाज के चेहरे के उतार चढ़ाव से उसकी अंदरूनी कैफियत का बाखूबी अंदाज़ा लगा रही थी। उसके होंठों पर एक तमानियत तमेज़ मुस्कुराहट आ गई। अच्छा है, अरबाज इसे अपने जाल में फंसा लेगा तो असफर का मुस्कान की तरफ मुतवज्जो होना नामुमकिन हो जाएगा। लैला दिल में इंतहाई मसरूर होकर सोचने लगे। इसका इंडेक्स कहाँ है? असफर संजीदगी से बोला। ओह सर, मुस्कान ने हाथ माथे पर मारा। वो मैं बताना ही भूल गई, मुस्कान इंतहाई बेचारगी से बोली। वो बोली तो अरबाज को गुमान हुआ जैसे किसी ने सातों सुर बिखेर दिए। जाइए बनाकर लाइए, असफर रौनक से बोला तो वो चुपचाप दोबारा फाइल ले आए, जबकि अरबाज उसके जाने के बाद भी कुछ खोया सा था। असफर और लैला उसे यूं खोया हुआ देखकर हंस पड़े, जिस पर अरबाज बुरी तरह से चौंका और हाल में लौट आया। यार असफर, तुम्हारे ऑफिस में ये तूफान चीज़ कब आई और तुम्हारे हाथों से कैसे बच गई? अरबाज के अल्फाज पर लैला की भौवें नागवारी से तन गई। असफर भी बदमज़ा हो गया। तुम्हें पता नहीं अरबाज, इसे तलाक हो चुकी है, असफर बेजारी से बोला। सो व्हाट? अरबाज कंधे झुकाकर लापरवाही से बोला, जबकि लैला अंदर ही अंदर बुरी तरह कलस रही थी। तुम्हें पता है अरबाज कि मैं झूठी प्लेट छूना तो दरकिनार, उसे निगाह उठाकर देखना भी पसंद नहीं करता। वो जो जल्दी जल्दी इंडेक्स बनाकर फाइल को मुकम्मल करके उसे हाथ में लिए असफर के अधखुले दरवाजे पर नॉक करने ही वाली थी कि इन अल्फाज पर उसका हाथ जहाँ का तहाँ रुक गया। अधखुले दरवाजे से असफर अली खान की तनफ्फुर व हकारत में डूबी आवाज़ साफ आ रही थी। ओके, फिर मैं ट्राई कर लेता हूँ, अरबाज की मकरू आवाज़ उभरी। तो ये है तुम्हारी असलियत मिस्टर असफर अली खान, तुम भी बिल्कुल रवायती मर्द निकले। बहरा सिफ्त, मैं न जाने क्यों तुम्हें आम मर्दों से अलग समझने लगी थी कि तुमने मेरे तलाक याफ्ता होने का सुनकर मुझसे नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश जो नहीं की थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मुझे एक ऐसी झूठी प्लेट समझते हो जिस पर एक निगाह डालना भी तुम्हारी तौहीन है। आह असफर, तुम्हारे जहर में बुझे अल्फाज ने मेरी रगों में दौड़ते खून को भी नीला कर दिया। एक बार फिर वो अपने रेजा रेजा होते वजूद को दोबारा जोड़ते हुए अंदर आ गई। अरबाज ने अपनी गलीज निगाहें उसके ऊपर गाड़ के उसकी रूह तक को आलूदा कर दिया था। असफर ने फाइल देखकर उसे जाने की इजाज़त दी तो वो मरे मरे कदमों से बाहर निकल आए। इंतहाई मुजहम्मिल और मलूल अंदाज में उसने अपनी चीज़ें समेटी, अभी पर्स उठाया था कि अरबाज आ गया। हेलो मिस, मैं असफर का बिजनेस पार्टनर और दोस्त हूँ। उसे सामने देखकर मुस्कान का हलक यूँ कड़वा हुआ जैसे किसी ने उसे नीम का पानी पिला दिया। तनफ्फुर की एक तेज़ लहर उसके अंदर से उठी, जिसके असरात उसके चेहरे पर भी आ गए। आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, वो दिलनशी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। नो थैंक यू, वो रूखे अंदाज में कहती हुई बाहर निकल गई। मिस सुनिए तो, अरबाज भी पीछे लपका, लेकिन वो ये जा वो जा। अरबाज पीछे हाथ मलता रह गया। कब तक मुझसे दामन बचाओगी? ये कदम मेरी ही तरफ पलट कर आएंगे, वो मकरू अंदाज में खुद से बोला। उफ मेरे खुदाया, पहले ही रशीद साहब मेरी जान का अजाब बने हुए हैं और अब ये नहीं मुसीबत। अरबाज आसिफ, उफ कितनी गलाजत और पुरसरारियत थी उसकी आंखों में, मुस्कान ने सोचते हुए बेसाख्ता झरझरी ली। और इस पर कितनी हकारत थी उसके लहजे में, जैसे मैं कोई कोड़ की मरीज़ हूँ या ऐसा ताफुन ज़दा वजूद जिसके पास से भी गुजरना अजियतनाक हो। वे आवाज़ रोज चली गई। जब से ऑफिस से आई थी वो हनूज़ एक ही पोजीशन में सोफे पर बैठी अरबाज और असफर की बातों को सोचते हुए रोई जा रही थी। फिर जैसे थक कर वो खिड़की के पास जा खड़ी हुई। उफ ये काली रात न जाने मुझे क्यों बुज़दिल और खौफज़दा कर देती है। मैं ज़िंदगी की बोझ से थकने लगती हूँ।
میرے زخمی پیر آگے چلنے سے انکار کر دیتے ہیں اور میرے یہ ہاتھ جو مجھے حوصلہ دیتے ہیں کسی سہمے ہوئے بچے کی مانند میرے وجود کے گرد لپٹ جاتے ہیں۔ یہ رات کیوں آتی ہے مجھے خوف و تنہائی سے دوچار کرنے کے لیے؟ اف، یہ تنہائی جو ایک سلو پوائزن کی مانند ہوتی ہے، آہستہ آہستہ انسان کو موت کی طرف دھکیل دیتی ہے، جو روح کو دیمک کی مانند کھوکھلا کر دیتی ہے۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی بستر پر دراز ہو گئی، آنکھوں کے سوتے خشک ہو گئے تھے۔ اب تو میرے ہونٹوں پر کوئی دعا بھی نہیں آتی، نہ آنکھوں میں خواب کا کوئی قافلہ آتا ہے۔ اب ہاتھ بھی اٹھتے ہیں تو بالکل خالی، جس میں شاید اب تقدیر کی لکیریں بھی نہیں ہیں، اور اس کھنڈر نما دل میں دھڑکن بھی تو کتنی بیزاری سے دھڑکتی ہے، اور اس شکستہ دل میں سانسیں بھی اکتا اکتا کر چلتی ہیں۔ سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، خوابوں نے، آرزوؤں، امیدوں نے، حتیٰ کہ میری تقدیر نے بھی۔ تو پھر یہ دھڑکن اور سانسیں بھی مجھے کیوں نہیں چھوڑ جاتی؟ وہ انتہائی عارضگی سے سوچے گئی۔ اس وقت وہ سخت ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ مہران حیدر بزنس ٹور سے واپس گھر آ چکے تھے۔ نہ جانے عثمان بیگم نے مسکان کا نیکسی میں رہنے کا ذکر کس رنگ میں پیش کیا تھا کہ وہ الٹا مسکان سے ہی ناراض ہو گئے اور فوراً اس کی طلبی ہوئی۔ میں دیکھ رہا ہوں تم حد سے زیادہ بدتمیز اور خودسر ہو گئی ہو، مہران حیدر نے تیوری چڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ بھیا آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ خود سے دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے آپ کافی عرصے سے پہلے محروم ہو چکے ہیں، مسکان دل کی تلخی سے بولی۔ تم دنیا والوں کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تمہارے بھیا اور بھابھی اتنے ظالم ہیں کہ ایک طلاق یافتہ بہن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے؟ نکل کھڑی ہوئی جاب کرنے اور پہنچ گیا نیکسی میں الگ تھلگ رہنے کے لیے، وہ انتہائی نخوت سے بولی۔ مسکان نے انتہائی دکھ سے اپنے ماں جائے کو دیکھا۔ پہلے ہی وہ کون سا اس کے ہمدرد تھے، لیکن آج تو انہوں نے انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کیا تھا۔ طلاق یافتہ بہن، یہ لفظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ واہ بھیا واہ، میرا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی ہر طرف سے میری جھولی میں ہی آیا۔ اپنے بھائی کے کرموں کے عوض آذر ملک نے طلاق کا جھومر میری پیشانی پر سجا دیا۔ میری پیاری ماں جو میرا واحد سہارا تھی، اس کی موت کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہرایا، اور ہماری بھابھی صاحبہ جنہوں نے رہی صحیح کسر بھی اچھی طرح سے پوری کر دی، ساری دنیا کے سامنے میری عزت کی ردا کو تار تار کر دیا۔ میں تو بھیا تیز چبھتی ہوئی دھوپ میں برہنہ پاؤں کھڑی ہوں، میرا وجود گیلی لکڑی کی مانند سلگ رہا ہے۔ آخر کب تک میں اپنے جلتے وجود پر ہمت و برداشت اور ضبط و حوصلے کے چھینٹے مارتے رہوں گی بھیا؟ میں تھک جاؤں گی، میں تھک جاؤں گی، وہ عارضگی سے سوچے گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں مسکان، مہران حیدر کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سے وہ جیسے حال کی دنیا میں لوٹ آئی۔ ہاں ہاں بھیا، وہ گڑبڑا کر بولی۔ مہران نے اسے تادیبی اور تیز نگاہوں سے دیکھا، پھر چڑھ کر باتھ روم کی طرف چل دیا۔ سامنے صوفے پر عظمیٰ بیگم بڑے طمطراق سے بیٹھی اسے تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے واپس لوٹ آئی۔ لیلا 3 دن کی چھٹی پر اپنے کزن کی شادی اٹینڈ کرنے اسلام آباد گئی ہوئی تھی، جس کی بنا پر مسکان کو اس کا کام بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت وہ بری طرح اپنے کام میں گھر تھی جب اصفر کا بلاوا آ گیا۔ مس مسکان، لیلا آج چھٹی پر ہے، لہٰذا آج آپ میرے ساتھ بزنس ڈنر پر چل رہی ہیں۔ اصفر مصروف سے انداز میں گویا اس سے پوچھ نہیں رہا تھا بلکہ حکم دے رہا تھا۔ جی میں، مسکان نے اسے نہایت اچنبھے سے دیکھا۔ آج رات 8 بجے تیار رہیے گا، وہ اس کی حیرانی کو خاطر میں لائے بغیر بولا۔ بیچاری اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی کہ اسے ڈنر پر لے جاؤں گا، وہ مغرورانہ انداز سے اپنے دل میں بولا۔ آئی ایم سوری سر، یہ میری جاب کا حصہ نہیں، آپ کسی اور کو لے جائیے، مسکان اسے ٹکا سا جواب دے کر روم سے باہر آ گئی۔ واٹ؟ اصفر اپنی سیٹ سے یوں اچھلا جیسے اس کی سیٹ پر ببول کے کانٹے اگائے ہوں۔ مسکان کا انتہائی غیر متوقع جواب سن کر اصفر کا دماغ جیسے گھوم سا گیا۔ آخر سمجھتی کیا ہے یہ خود کو؟ یہ لڑکی شاید مجھے جانتی نہیں کہ اصفر علی خان اپنی ضد کا کتنا پکا ہے۔ آج یہ ہر صورت میں میرے ساتھ جائے گی، دیٹس اٹ، وہ اپنے آپ سے بولا۔ کہاں تو ایک نظر ڈالنا گوارا نہیں اور کہاں بزنس ڈنر پر لے جایا جا رہا ہے، وہ کھولتے ذہن سے سوچے گئے۔ شاباش مسکان، تم نے منع کر دیا، اس نے خود ہی اپنے آپ کو شاباشی دی اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شام کو آف ٹائم اصفر کا پھر بلاوا آ گیا۔ وہ اندر ہی اندر خائف سی ہو گئی۔ ایک بار پھر وہ اصفر کے روبرو کھڑی تھی۔ جی سر، وہ تمکنت سے بولی۔ اصفر نے اسے آج پہلی بار کافی غور سے دیکھا۔ گوری رنگت پر کالی چمکدار آنکھیں جو کاجل سے بے نیاز تھی، ستواں ناک پر زرکون کی باریک سی لونگ اور لائٹ براؤن لپسٹک سے رنگے باریک ہونٹ، وہ اسے کافی منفرد سی لگی۔ میں نے صبح آپ کو ڈنر کے بارے میں بتایا تھا، آپ ریڈی ہیں؟ وہ یوں استفار کر رہا تھا جیسے وہ صبح اسے ہاں کہہ چکی ہے۔ سر میں آپ سے آپ کی مرضی نہیں پوچھ رہا مس مسکان، وہ اس کی بات قطع کر کے انتہائی سخت لہجے میں بولا۔ مسکان محض منمنا کر رہ گئی۔ سر مجھے اتنی رات کو باہر جانے کی اجازت نہیں ملے گی، وہ بہانہ بناتے ہوئے بولی، اور اس پر یہ بھی جتا گئی کہ وہ اسے لاوارث سمجھ کر ترنوالا نہ سمجھے۔ تو ٹھیک ہے، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ مسکان اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر ابھی مرتا حیرت میں تھی کہ اگلے جملے نے اسے اندر تک ہلا دیا۔ آج رات آپ یہیں اسی آفس میں اسی کمرے میں آرام سے رہیے،
مسکان ہارن سی شکل بنائے اسے ٹکر ٹکر بس دیکھے گئی۔ سر یہ کیا مذاق ہے؟ وہ ہکلا کر بامشکل بولی تھی۔ مس مسکان، میرا آپ کے ساتھ کوئی مذاق کا رشتہ نہیں ہے، اوکے؟ وہ کرخت لہجے میں بولا۔ پھر یکدم کھٹاک کی آواز پر اس نے بے ساختہ دروازے کی طرف دیکھا۔ اصفر نے آٹومیٹک لاک کے ذریعے دروازہ مقفل کر دیا۔ مسکان نے ہراساں ہو کر اسے دیکھا جو بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا۔ مسکان کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں ناچتی دیکھ کر وہ استہزائیہ انداز میں مسکرا دیا۔ آپ کو مجھ سے خوف زدہ ہونے کی قطعی ضرورت نہیں، میں استعمال شدہ چیزوں کو چھونا پسند نہیں کرتا، وہ رونت سے بولا۔ الفاظ تھے یا پھر آئینی کوڑا جو اس کی نسوانیت اور پندار پر لگا تھا۔ اس کے اندر کی عورت بلبلا کر رہ گئی۔ اگر کوئی عورت مرد کی مردانگی کو بھول کر بھی للکار دے تو وہ حیوانیت پر اترنے میں ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا، اور اگر مرد عورت کی نسوانیت کو چیلنج کر دے یا اسے چھونے کے لائق نہ سمجھے تو اس کے اندر بھی قہر کی لہریں اٹھتی ہیں، لیکن وہ اپنے بھرپور عورت ہونے کا ثبوت نہیں دے سکتی، کیونکہ دونوں ہی طرف سے ہار صرف عورت کے مقدر میں آتی ہے۔ مسکان کا سرخ پڑتا چہرہ اصفر کی نگاہوں کے اثار میں تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچے دانت پر دانت دبائے جیسے ضبط کی بلندیوں پر تھی۔ کافی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اوکے سر، میں چلتی ہوں، وہ ہار مانتے ہوئے بولی تو ایک فاتحانہ مسکراہٹ اصفر کے کشادہ ہونٹوں کے کناروں سے پھوٹ پڑی۔ ابھی اس نے انیکسی میں قدم رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے آ کر عمیر نے اطلاع دی کہ کامران حیدر کا فون آیا ہے۔ بھیا کا فون؟ مسکان جوش و خوشی سے اچھل پڑی اور الٹے قدموں واپس باہر آئے۔ پھر یکدم کچھ یاد آنے پر وہ رک گئی۔ کیا میں اس گھر کے اندر جاؤں؟ وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگی۔ اوفو پھپھو، رک کیوں گئی؟ عمیر اسے بت بنا دیکھ کر جھنجھلا کر بولا تو اس کے انار خودداری کے احساسات پر برادرانہ محبت غالب آ گئی۔ وہ ہر سوچ کو جھٹک کر فون سننے چلی گئی۔ ہیلو مسکان، تم پھر سے پھپھو بن گئی ہو؟ کامران کی کھنکتی ہوئی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی۔ یکدم خوشی کی ایک لہر مسکان کے وجود میں دوڑ گئی۔ آپ کو بہت مبارک ہو بھیا، وہ خوشی سے لبریز لہجے میں بولی۔ لیکن مسکان، تم دعا کرنا کہ میری بیٹی کو کبھی بھی کامران حیدر یا عاذر ملک جیسا شخص نہ ملے، اس کے باپ کا کیا ہوا گناہ اس کی زندگی کو جہنم نہ بنا دے، کامران حیدر بھیگی آواز میں بولا تو مسکان دکھی سی ہو گئی۔ اچھا یہ بتاؤ، اس سے پہلے بھی میں نے تمہیں کتنے فون کیے لیکن تم نے بات ہی نہیں کی، کیا اب تک ناراض ہو؟ کامران پیار بھرا شکوہ کرتے ہوئے بولا۔ ہو تو بھابھی مجھے بھیا سے بھی بات نہیں کرنے دیتی، دکھ کا بے پایا احساس اس کے اندر جاگا تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو بامشکل پیتی ہوئی بولی، وہ بھیا میں نے جاب کر لی ہے تو اس لیے آج کل بہت مصروف ہو گئی ہوں، وہ بات بناتے ہوئے بولی۔ اچھا اپنا خیال رکھنا۔ اتنے عرصے بعد کسی کی اپنائیت بھرا لہجہ سن کر وہ بے آواز سسک اٹھی اور جلدی سے فون رکھ کر واپس اپنے جائے پناہ میں آ گئی۔ بھیا دیکھو، تمہارے اس گناہ نے میری زندگی کو کس نہج پر لا کھڑا کیا ہے۔ اب میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں رہا، میرا دامن بالکل خالی ہے، میری ذات کا غرور، میرا مان سب مٹی میں مل گیا۔ بھیا تمہیں نشا کی زندگی برباد کرتے وقت اپنی بہن کا خیال کیوں نہیں آیا، اور تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ کل کو تم بھی بیٹی کے باپ بنو گے؟ مسکان سوچی گئی۔ ٹھیک آج 8 بجے اصفر کا ڈرائیور اسے لینے آ گیا، گلابی جارجٹ کے سوٹ میں جس پر گلابی اور سفید کڑھائی ہوئی تھی، لائٹ پنک لپسٹک ہونٹوں پر لگائے اور بالوں کی سادہ سی چوٹی بنائے اپنی تیاری کو اوکے کہہ کر وہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ پی سی کے وسیع ہال کے ایک کونے کی ٹیبل پر اصفر اپنی تمام تر شان کے ساتھ موجود تھا، گلابی کلر کے کپڑوں میں ملبوس، جس کی آنکھیں بھی سوٹ کے ہم رنگ ہو رہی تھی۔ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی وہ اس کی ٹیبل پر آئی۔ اصفر نے اس کے چہرے پر سوز و حزن کی لہریں بخوبی دیکھی تھی۔ یہ لڑکی اتنی ڈپریس کیوں رہتی ہے؟ اصفر نے پہلی بار مسکان کے بارے میں ہمدردی سے سوچا۔ تھوڑی ہی دیر میں اصفر کے 2 غیر ملکی مہمان بھی آ گئے اور اصفر پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مسکان یہاں آ کر وہ زیادہ اداس ہو گئی تھی کیونکہ 3 سال پہلے ہی وہ کامران اور روما کے ساتھ یہاں آئی تھی اور بالکل سامنے والی ٹیبل پر وہ تینوں بیٹھے خوب ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ مسکان کی آنکھوں میں ماضی کا عکس بہت نمایاں ہو گیا۔ وہ ایک ٹک سامنے کی ٹیبل کو دیکھے گئی۔ ذہن کی اسکرین پر ماضی کی فلم جیسے چل رہی تھی۔ اف، یہ یادیں کیسے عذاب میں ڈال دیتی ہیں، ہمیں بے بس پرندے کی مانند محض پھڑپھڑانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ایک ایسا پرندہ جس کے پر وقت نے کاٹ لیے ہوں، وہ ماضی کی گلیوں میں دور تک نکل گئی۔ اصفر کی نکیوں سے اس کی غائب دماغی نوٹ کر رہا تھا۔ کبھی اس کے ہونٹوں پر کوئی بھولی بھٹکی مسکراہٹ در آتی اور کبھی شدت کرب سے وہ ہونٹ بھینچ لیتی۔ مسکان، وہ بے ساختہ اسے پکار اٹھا، وہ جو نہ جانے کہاں نکل گئی تھی۔ یکلخت اصفر کی آواز پر حال کی دنیا میں لوٹ آئے۔ اس وقت مسکان کی آنکھوں میں اتنی ناقابل بیان دہشت، خوف و بے بسی تھی کہ چند لمحے کو اصفر گنگ سا رہ گیا۔ اچانک اس کے دل میں یہ خواہش ابھری کہ وہ اسے بازوؤں کو نرمی سے پکڑ کر پوچھے، کیا اداس لڑکی، تم کیوں اتنی وحشت زدہ ہو؟ تمہاری آنکھوں میں یہ خوف و بے بسی کے رنگ کیوں ڈیرا جمائے ہوئے ہیں؟ پھر یکدم مسٹر جان کی آواز پر وہ حواسوں کی دنیا میں واپس آ گیا۔ مسکان نے کھانا بھی بالکل برائے نام کھایا۔ واپسی میں وہ اصفر کی انتہائی لگژری گاڑی میں لب سیے بیٹھی تھی۔ مس مسکان، آپ کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟
असफर के होंठों से ये अल्फाज बेसाख्ता निकले थे जिन पर वो खुद भी हैरान हुआ था। मुस्कान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सर, ये मेरे दिल का लहू है, मेरे ख्वाबों का खून है जो मेरी आंखों से छलक रहा है, वो दिल में रोते हुए बोली। अलबत्ता बाहर से चेहरा बिल्कुल पुरसुकून था। एक्चुअली सर, मैं बहुत थक गई हूँ और नींद भी आ रही है। तो इतना कहकर वो खामोश हो गई। अपने अंदर के कर्ब को छुपाना कितना मुश्किल होता है। असफर उसे घर के गेट पर उतार कर गाड़ी जन से ले गया। मुस्कान धूल उड़ाती गाड़ी को देखकर तल्खी से हंसती। तुम्हें क्या मालूम असफर अली खान, जब मेरे अंदर के आंसू मेरी आंखों में आने लगते हैं तो उनको पीने में मैं कितनी बेहाल हो जाती हूँ, ये कोई मुझसे पूछे। वो खुद फरामोशी के आलम में बोली थी। कामरान, ये आपको क्या हो गया? मैं देख रही हूँ कि जब से आप पाकिस्तान से आए हैं खोए खोए और बुझे से रहने लगे। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? कामरान की आंखों में इज़्तिराब व बेचैनी की लहरों ने मुस्तकिल अपना डेरा जमा लिया था। कामरान महज ठंडी आह भर कर रह गया। रूमा, मैं मुस्कान की तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ, सोच रहा हूँ कि उसे यहाँ अपने पास बुला लूँ। कामरान हतमी अंदाज में बोला, जिसे सुनकर रूमा के सीने पर सांप लौट गए। लेकिन फिलफौर वो बोली कुछ नहीं। ज़मीर के कूड़े खाते खाते वो थक सा गया था और जब से उसके घर बेटी ने जन्म लिया था वो और ज़्यादा खौफजदा और मुस्तरिब हो गया था। मैं कल ही से कोशिश शुरू कर देता हूँ। वो तो जैसे सब कुछ तय किए बैठा था। लेकिन कामरान, नहीं रूमा। कामरान उसकी बात काटते हुए कतियत से बोला। रूमा अंदर ही अंदर पेचो ताप खा कर रह गई। मुझे प्लीज़ मना मत करना, वो अटल अंदाज में बोला। और रूमा इस सोच में पड़ गई कि किस तरह कामरान को इस इकदाम से बाज रखा जाए। ये ठंडी और पुरकैफ उजाला बखेरती सुबह कितनी हसीन होती है। ये नीलगो बेकरा आसमान सुबह के ताबनाक जलवे से कितना मसरूर और रोशन दिखाई देता है, जैसे किसी दीवाने का चेहरा अपने महबूब के आने से यकदम जगमगा उठता है। सुबह के आने से आसमान के चेहरे पर जो रोशनियों की जो आबशार बहने लगती है, यही रोशनी मेरे जैसे शिकस्त खुर्दा वजूद में भी ज़िंदगी की एक नई तवानाई भर देती है। मेरे रुकते कदमों को दोबारा चलने पर उकसाती है। शहर की ये चार सू फैली शोक सी रोशनी मुझे मुस्कुरा कर देखती है और कहती है कि मत घबराओ मुस्कान, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। गुलाब के खिले ये नर्म नाजुक फूल जो रात भर शबनम की मोहब्बत में भीगे मुझे हौसला देते हैं कि मेरी तरह सर उठाकर मान और गरूर के साथ जियो। और उनके साथ लगे फूल के मुहाफिज कांटे मुझसे कहते हैं कि इस ज़माने की सर्दो गर्म हवा से बचने के लिए हमारी तरह तंदो तेज़ बन जाओ कि कोई तुम्हारे करीब आने की हिम्मत न कर सके। और ये बुलंदो बाला दरख्त कहता है, मुस्कान, मैं भी तो अकेला हूँ, लेकिन मैं कितने तमतराक से खड़ा हूँ। तूफ़ानी हवाओं और पुरजोर आंधियों का तनहा सामना कर रहा हूँ। मैं तो हिम्मत नहीं हारता, तो फिर तुम क्यों हिम्मत हारने लगती हो? फजर की नमाज अदा करके मुस्कान हर रोज़ लॉन में आकर टहलने लगती थी। सुबह का ये इंतहाई इब्तदाई मंजर जैसे उसे नई हिम्मत तो हौसला देता था। वो सरशारी से सोचे गई। भाभी, आप? उज़्मा बेगम को अनेक्सी में देखकर मुस्कान शशदर रह गई। जब से वो यहाँ शिफ्ट हुई थी उज़्मा बेगम ने यहाँ कदम तक नहीं रखा था। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, उज़्मा बेगम सपाट चेहरे से बोली। मेरे लिए खुशखबरी? मुस्कान मुतअज्जिब होकर बोली। हाँ भाई, शुक्र करो तुम्हें किसी ने पूछा तो सही, भाभी इस्तज़ाई अंदाज में बोली। मुस्कान उनकी मबहम बातों से उलझ गई। भाभी, साफ साफ बताइए क्या बात है? मुस्कान का तजस्सुस अरूज पर पहुंच गया। तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है और मेरे ख्याल में तुम इससे खूब वाकिफ़ हो, उज़्मा बेगम मुँह में अचका कर बोली। मेरे लिए भला किसका रिश्ता आ सकता है? वो खुद से बोली। तुम्हारे ऑफिस से ही आया है। अच्छा है तुमने अपना इंतज़ाम खुद ही कर लिया। भाभी के लफ्ज़ों के सनसनाते तीर उसके दिल में पेवस्त हो गए। उसने ज़ख्मी निगाहों से भाभी को देखा। लब कुछ कहने की चाह में ज़ख्मी परिंदे की मानित महज फड़फड़ा कर रह गए। अगले जुमे को हम सादगी से तुम्हारा निकाह कर रहे हैं, भाभी गोया हज़ारों एहसान जताते हुए बोली। मगर रिश्ता किसका आया है? मुस्कान ने उलझ कर पूछा। वो रशीद साहब का। क्या? वो जहाँ की तहाँ खड़ी की खड़ी रह गई। तहीर की ज़्यादती से आंखें फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। माँ इश्तियाल की एक तेज़ लहर अंदर से उभरी जिसने उसकी रगों में शरारे भर दिए। भाभी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मुस्कान ने चिढ़कर बाकायदा उज़्मा बेगम के सामने हाथ जोड़ दिए। उज़्मा बेगम बुरी तरह तप गई। तुम क्या समझती हो कि तुम्हें कोई दोबारा कवारा और हैंडसम शौहर मिलेगा या फिर कोकाफ से कोई शहजादा महारानी को बहने आएगा? वो हाथ नचा नचा कर मुँह से आग उगलने लगी। मुस्कान इंतहाई गुस्से के आलम में उन्हें वहीं छोड़कर दूसरे कमरे में बंद हो गई। वो बेतहाशा हंसे जा रही थी। हंस हंस कर उसकी खूबसूरत कंचों की मानिंद आंखों में पानी भर गया था। आखिर तुम्हारी हंसी को ब्रेक क्यों नहीं लग रहे? वो इतनी देर से असफर के सामने बैठी हंसे जा रही थी और असफर कितनी देर से उसकी हंसी थमने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही थी। असफर का जब जवाब दे गया तो वह इंतहाई झुंझला कर बोला, वो मुस्कान। इतना कहकर वो फिर हंसती। मुस्कान, ये नाम सुनकर न जाने की असफर की तमाम हंसें तेज़ हो गई। अरे मुस्कान ने रशीद साहब को आज खूब खरी खरी सुनाई।
اچھا وہ کیوں؟ اسفر نے سرسری انداز میں استفار کیا، حالانکہ وہ بات فوراً جاننا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ایسے کیا جیسے اس ذکر میں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ موصوف اپنا رشتہ لے کر مسکان کے گھر پہنچ گئے۔ واٹ؟ رشید صاحب؟ وہ حیران رہ گیا، پھر ناگواری کی لہر اود کر آئی تھی۔ اسفر کے اعصاب تن سے گئے۔ مسکان ان کی بیٹی کی عمر کی ہے۔ اسفر کو نہ جانے کیوں سخت برا لگا تھا۔ لیکن طلاق یافتہ بھی تو ہے۔ لیلا نے آگے ٹکڑا لگایا۔ اچانک اسفر کے دل سے کوئی آواز آئی، شاید اسفر کے دل کی کھڑکی لفظ طلاق یافتہ کی آواز سے بند ہوئی تھی، جو نہ جانے کب اور کیسے مسکان کے لیے کھلی رہ گئی تھی۔ میں تو کہتی ہوں کہ مسکان کو یہ رشتہ قبول کر لینا چاہیے، ورنہ آج کل کے دور میں متعلقہ لڑکیوں کو پوچھتا کون ہے؟ وہ نخوت سے اپنے براؤن بال چٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسفر کو لیلا کا انداز پسند نہ آیا، لیکن خاموش رہا۔ رشید صاحب بتا رہے تھے کہ بیچاری کو شادی کی دوسری صبح ہی طلاق ہو گئی تھی، حالانکہ لڑکا بہت ہینڈسم اور پیسے والا تھا۔ لیلا نے مسکان کے متعلق اسفر کی معلومات میں اضافہ کیا، جسے سن کر وہ انتہائی متعجب ہو گیا۔ آخر کیا وجہ تھی جو اس کے شوہر نے اسے شادی کے دوسرے دن ہی طلاق دے دی؟ وہ یہ بات جاننے کو سخت بے چین ہو گیا۔ لیلا اسفر کا غیر معمولی انداز دیکھ کر کھٹک سی گئی تھی۔ اسفر، تم کیوں مسکان جیسی طلاق یافتہ لڑکی کے ذکر میں اتنی دلچسپی لے رہے ہو؟ وہ ابرو اچکا کر بولی۔ اوہ کم آن لیلا، یہ بات کافی حیرت انگیز ہے کہ اسے ایک ہی دن میں کس جواز کی بنا پر طلاق ہوئی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں۔ وہ لیلا سے زیادہ خود کو صفائی دینے لگا۔ وہ تو کسی کو نہیں معلوم، لیلا سوچتے ہوئے بولی۔ رشید صاحب بتا رہے تھے کہ اس نے اپنے گھر والوں تک کو نہیں بتایا۔ اس کی ماں بھی اس صدمے سے مر گئی۔ کہہ رہے تھے، میں تو آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کو تیار تھا، لیکن ان محترمہ کے مزاج تو عرش اعلیٰ پر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ محترمہ گھر والوں سے قطع تعلق کی انیکسی میں رہتی ہے، کافی بد زبان اور تنک مزاج ہے۔ لیلا جو کچھ مسکان کے بارے میں بتا رہی تھی، اسفر کا دل اس کی ہر بات کی نفی کر رہا تھا۔ اسفر نے تو اس کی سمندر جیسی گہری آنکھوں میں ہمیشہ اضطراب، بے بسی و خوف اور تنہائی کے کرب کی لہریں دیکھی تھی۔ اور رہی دوسرے ہی دن طلاق کی وجہ، تو اس کی قصوروار بھی یہی ہے۔ لیلا اپنی بات پر زور دے کر بولی تو اسفر نے اسے بے حد چونک کر دیکھا۔ بھائی اس کی خاموشی ہی اس بات کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہے کہ وہی قصوروار ہے، وگرنہ وہ اپنے ہونٹوں پر اس طرح چپ کا کفل نہ ڈالتی۔ لیلا دور کی کوڑی لائی۔ نہیں، اگر وہ اس ٹائپ کی لڑکی ہوتی تو کب کی ارباز آصف کی طرف پیش قدمی کر چکی ہوتی، جو اس کے آگے پیچھے پھرتا ہے۔ یقیناً کوئی بڑی مجبوری جس نے اس کے ہونٹوں کو گونگا کر دیا، لیکن اس کی آنکھیں تو بولتی ہیں۔ اسفر علی خان کے اندر گویا جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ اس کی تمام سوچیں مسکان کے ارد گرد گھومنے لگے۔ وہ انتہائی انہماک سے حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھی۔ ماں موبائل کی بب بجی۔ مسکان نے اپنی ضرورت کے تحت موبائل خرید لیا تھا۔ موبائل اسکرین پر گھر کا نمبر دیکھ کر اس کی چھٹی اس نے گویا خطرے کا الارم بجایا، کیونکہ گھر سے آج تک کسی نے اسے فون نہیں کیا تھا، اور یہ نمبر بھی اس نے صرف عبیر کو دیا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ یس کا بٹن پش کیا، اور دوسری طرف عبیر نے جو اسے اندروناک خبر سنائی، وہ اس کے حواسوں پر بجلی بن کر گری، جس نے اس کے حواس مختل کر دیا۔ یکلخت موبائل اس کے لرزتے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس نے کرسی سے اٹھنا چاہا، لیکن پیروں نے گویا اس کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انتہائی دقتوں سے اس نے خود کو اٹھایا، اور بنا پرس اور موبائل اٹھائے وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ آفس کے اسٹاف نے انتہائی متعجب ہو کر دیکھا۔ وہ یوں ہی اپنے آپ سے بے پرواہ بھاگتی ہوئی لفٹ تک آئی، جو نیچے کی طرف جانے کا اشارہ دے رہی تھی۔ وہ لفٹ کو چھوڑ چھاڑ کر سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ مسکان کے قدم اٹھ کہیں رہے تھے اور پڑ وہ کہیں رہے تھے۔ اسی دم دوسری لفٹ سے اسفر اوپر آیا، اور پہلی ہی نگاہ مسکان کے ڈولتے وجود پر پڑی۔ اسے یوں دیوانوں کی طرح بھاگتے دیکھ کر وہ متحیر رہ گیا۔ مسکان! بے ساختہ اس کے ہونٹ چلا اٹھے، لیکن وہ سن کہاں رہی تھی۔ اسفر بے اختیارانہ انداز میں اس کے پیچھے لپکا، لیکن وہ اپنے ڈگمگاتے قدموں کی بدولت سیڑھیوں سے نیچے گر چکی تھی۔ اوہ مائی گاڈ! اسفر انتہائی پریشانی کے عالم میں تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں طے کر کے آیا، جو اوندھے منہ زمین پر پڑی تھی، جس کا ماتھا کارنر پر لگے گملے سے ٹکرا کر خون آلود ہو گیا تھا۔ سفید براق سوٹ اس کے لہو سے تیزی سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسفر جو اس پر نگاہ بھی نہ ڈالنے کا دعوے دار تھا، اس نے انتہائی بدحواسی کے عالم میں اسے اپنے بازوؤں پر اٹھا کر بجلی کی سرح سے لفٹ کی طرف بھاگا۔ نیچے اس کا باوردی ڈرائیور پہلے ہی سے موجود تھا۔ وہ آنن فانن اسے اپنے دوست کے پرائیویٹ ہاسپٹل لے گیا تھا۔ ہائے میری روما! بھری بہار میں کیسے خزاں نے آ کر اس کی زندگی میں پنجے گاڑ دیے۔ میری پیاری بہن کی خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر کھا گئی، کس بدبخت کی نگاہ نے اس کا سہاگ اجاڑ دیا، اور اس چند ماہ کی بچی کو باپ کے سائے سے محروم کر دیا۔ عظمیٰ بیگم بین کر رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کامران کے دوست کا آسٹریلیا سے فون آیا تھا۔ اقرا اس کے ایکسیڈنٹ میں کامران کی موت کی خبر سنائی دی تھی، جبکہ روما کی حالت انتہائی دگردو تھی۔ مہران حیدر آج شام کی فلائٹ سے ہی اپنے بھائی کے تابوت اور بھاوجو بھتیجی کو لینے جا رہے تھے۔ عبیر نے ہی یہ منحوس خبر مسکان کو بھی سنائی تھی۔ آخر وہ کامران حیدر کی بہن تھی۔ حیدر ہاؤس وقت
रंजो गम की लपेट में डूबा हुआ था। उस्मा बेगम के बहके और ख़ानदान वाले आनंद फानंद जमा हो गए थे। घर में सफ़े मातम बिछ गई थी। हर आंख कामरान की जवां मर्गी पर अश्कबार थी। ऐसे में सिर्फ अबीर को ही मुस्कान की गैर हाजिरी सता रही थी। 2 घंटे हो चुके थे उसे मुस्कान को इत्तला किए हुए, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंची थी। अबीर ने दोबारा मुस्कान के मोबाइल पर ट्राई किया, जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। ज़मीन पर गिरकर मोबाइल नकारा हो चुका था। उसे बेहोश हुए 3 घंटे से ज़ायद गुजर चुके थे, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था। असफर अली खान मुसलसल 3 घंटे से कॉरिडोर में खड़ा था। ज़हन की स्क्रीन पर बार बार मुस्कान का बेतहाशा होकर भागना रिवाइंड होकर सामने आ रहा था। आखिर ऐसी क्या बात हुई जो ये इतनी बदहवास होकर भागी? असफर उसी नुक्ते पर सोचे जा रहा था। वहाँ जी में स्पार्क हुआ। शायद कोई बुरी खबर। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया, फिर तेज़ी से मोबाइल पर बटन पुश करने लगा। यस सर, रशीद साहब की खुशामदाना आवाज़ उभरी। रशीद साहब, ज़रा मुस्कान की टेबल पर जाइए, वहाँ कोई सामान है, वो बारूब लहजे में बोला। थोड़ी देर खामोशी के बाद रशीद साहब की आवाज़ आई। सर, उनका पर्स और ज़मीन पर मोबाइल पड़ा है, जो गिरकर नकारा हो चुका है। न जाने क्या बात हुई जो वो इतनी अजलत में बाहर भागी थी। रशीद साहब भी हैरान से बोले। असफर के यकीन पर मोहर सब्त हो गई थी कि यकीनन मुस्कान कोई बहुत ही बुरी खबर सुनकर अपने हवास छोड़कर भागी थी। ओके, असफर ने कहकर लाइन ड्रॉप कर दी। फिर अपने ड्राइवर को उसके घर इत्तला देने के लिए भेजा। उसी असना में डॉक्टर आमिर बाहर आया, जो असफर का बहुत अच्छा दोस्त भी था। अब कैसी हैं वो? लहजे में बेचैनियाँ ही बेचैनियाँ थी। रिलैक्स असफर, वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। इसी असना में एक नौउम्र लड़की हवास पाकता से उनके पास आई। क्या हुआ पुप्पो को? वो लड़की बेतहाशा अंदेशों में घिरकर कपकपाती आवाज़ में बोली। देखिए, फिक्र की कोई बात नहीं है, सर पर चोट लगने की वजह से बेहोश हो गई हैं। अलबत्ता कोई बड़ा सदमा भी इन्हें पहुंचा है, जिसकी वजह से ये अब तक होश में नहीं आ रही। अबीर ने नहायत दुख से सामने खड़े उस पारोब से बंदे को देखा, जिसकी पेज कलर की कमीज़ पर जहाँ बजा खून के धब्बे थे, जो यकीनन मुस्कान के थे। फिर शीशे के पार मुस्कान की दगड़ हालत देखकर वो बिलक बिलक कर रोने लगी। उसे यूं रोता देखकर दोनों घबरा गए। प्लीज़ अपने आप पर कंट्रोल कीजिए, उन्हें अभी होश आ जाएगा, असफर उसे तसल्ली देते हुए बोला। लेकिन उन्हें सदमा क्या पहुंचा है? आमिर ने असफर के मुंह की बात छीन ली थी। वो डॉक्टर साहब, मेरे चाचू रोड एक्सीडेंट में, इतना कहकर वो बुरी तरह रो दी। ओह, दोनों के होंठ सिकुड़ गए। हमें अफसोस है, और शायद यही सदमा। डॉक्टर साहब, पेशेंट को होश आ गया है। डॉक्टर आमिर की बात बीच में ही रह गई जब नर्स भागती बाहर आकर बोली। तीनों अंदर की तरफ भागे थे। मुस्कान अबीर को देखकर इतनी बुरी तरह बिखरी कि फिर तीनों को उसे संभालना मुश्किल हो गया। आज वो अपने अंदर जमा सारे आंसू बहा देना चाहती थी। असफर को मुस्कान की हालत देखकर दुख हुआ था। मजबूरन डॉक्टर आमिर ने ज़बरदस्ती मुस्कान को नींद का इंजेक्शन लगा दिया। वो एक बार फिर होशो खर से बेगाना हो गई। सोते हुए भी कुछ देर में एक हाथ से सिसकारी उसके भिंचे व लबों से आज़ाद हो जाती। सरसों के फूल के मानिंद जर्द चेहरा कपकपाते बेबस होंठ और दुख से लर्जती पलकें उसकी निगाहों की गिरफ्त में थी। सर, आप जाइए, मैं मुस्कान फूफो के पास हूँ। अबीर जान गई थी कि ये मुस्कान के बॉस हैं जो उन्हें अस्पताल लाएं। काश मैं फूफो को यह खबर फ़ोन पर ना बताती। वो पछतावों में घिरी हुई थी। असफर ने भी अपना जाना मुनासिब समझा और डॉक्टर आमिर को उसका ख्याल रखने की हदायत करके चला गया। अबीर को रह रहकर माँ का संग दिलाना रवैया याद आ रहा था। जब ड्राइवर ने आकर उन्हें मुस्कान के हादसे के बारे में बताया तो उन्होंने कितनी नफरत से कहा था, पड़ा रहने दो उसे अस्पताल में। उसकी नहुसत इस घर की खुशियों को खा गई। लेकिन अबीर ऐसी संग दिली का मुजाहरा न कर सके और ड्राइवर के साथ चली आए। रात गए। मुस्कान की हालत संभली तो वो एक बार फिर रो दी। इस वक्त उसे अबीर का सहारा बहुत बड़ी नेमत लग रहा था। फूफो, प्लीज़ अपने आप को संभालिए। वो नाजुक से कम उम्र लड़की उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। मुस्कान ने अपने मुंतशिर वजूद को एक बार फिर संभालने की कोशिश की। अब जो हो चुका था उसे बदला तो नहीं जा सकता था। निशा की मासूम आहें और बेबस सिसकियाँ कामरान हैदर को ले डूबी थी। उस रात ज़बरदस्ती डिस्चार्ज होते वक्त उसे अस्पताल का बिल का ख्याल आया तो वह हरासा हो गई। इतना भारी बिल वो कैसे अदा करेगी? फूफो चलिए, अबीर की आवाज़ ने उसकी सोचों का इत्तकाज़ तोड़ा। लेकिन अबीर, वो बिल, वो हकला सी गई। वो आपकी कंपनी ने अदा कर दिया है, अबीर धीरे से बोली। कंपनी वालों ने? उसे खासा अचंभा हुआ, लेकिन ये वक्त ऐसी बातें सोचने का नहीं था। वो अबीर के हमरा घर आ गई। वो थके थके कदमों से घर में दाखिल हुआ तो दीनू बाबा को मुतवक्किर पाया। अस्सलाम वालेकुम बाबा, असफर ने नहायत आहिस्तगी से सलाम किया। क्या? दीनू बाबा उसका मुज़म्मिल और नढाल सा अंदाज देखकर चौंक गए। माँ उनकी निगाह असफर के गिरेबान पर लगे खून के धब्बों पर पड़ी तो वो सख्त परेशान हो गए। अरे असफर बेटा, ये खून कैसा है? असफर उनकी बेचैनी और परेशानी देखकर मुस्कुरा दिया, जो उनके चेहरे से हाफजिदा थी। एक उन्हीं का तो वजूद था जिन्हें असफर अपना समझता था। दीनू बाबा यहाँ के बहुत पुराने और वफादार मुलाजिम थे। असफर को उन्होंने अपने हाथों से पाला था। वो असफर से बहुत मोहब्बत करते थे और असफर भी उनकी बहुत इज्जत और एहतराम करता था। 7 साल पहले प्लेन क्रैश में असफर के वालिदैन जहाँ बहक हो गए थे।
چونکہ دونوں نے سماج اور خاندان سے ٹکرا کر شادی کی تھی، لہٰذا اسفر کا اپنے ننیال و دودھیال سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ البتہ ڈیتھ کے بعد کچھ لالچی رشتہ داروں نے اسفر سے ملنا چاہا، لیکن اسفر اتنا ناسمجھ نہیں تھا جو ان کی نیتوں کو نہ بھانپ سکتا۔ وہ کسی سے بھی ملنا پسند نہیں کرتا تھا، صرف دینو بابا ہی اس کے ماں باپ اور خاندان تھے۔ کتنا اکیلا اور تنہا رہ گیا، پیار محبت توجہ جیسے جذبوں سے کوسوں دور، صرف پیسہ کمانے کی مشین بن گیا ہے۔ دینو بابا اسفر کی شکستہ حالت کو دیکھ کر دکھ سے سوچ رہے تھے۔ بیٹا تم نے بتایا نہیں، یہ خون کس کا ہے؟ دینو بابا نے پھر اپنا سوال دہرایا تو اسفر جیسے سنبھلا۔ وہ بابا، میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا، بس اسی کے ماتھے کا خون۔ منی پہ تلے انداز میں اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اوہ، اب کیسا ہے تمہارا دوست؟ دینو بابا نے فکر مندی سے پوچھا تو یکدم اسفر کی آنکھوں کے پردے پر روتی بلکتی مسکان آ گئی۔ اس وقت وہ کتنی ٹوٹی اور بکھری بکھری لگ رہی تھی۔ جی بابا اب ٹھیک ہے، اسفر گمسم سا ہو کر بولا تو دینو بابا نے اطمینان کا سانس لیا۔ اچھا تم کپڑے چینج کر لو، میں کھانا لگواتا ہوں۔ اسفر ان کی بات پر سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بیڈ روم کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی خون آلود شرٹ کو بغور دیکھا۔ کتنی قریب تھی وہ میرے، ان بازوؤں پر اس کا وجود تھا۔ وہ اپنے بازو دیکھتا ہوا سرگوشی میں بولا، کیوں؟ دماغ نے سوال داغا، وہ کیوں میرے قریب تھی؟ کیونکہ میری باہوں میں تھی، میں جو اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہتا، صرف اس کی خاطر ہاسپٹل کے سنسان کوریڈور میں اتنے گھنٹوں تک کیوں کھڑا رہا؟ دماغ سوال پر سوال کر رہا تھا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے وہ سب انسانیت کے ناطے کیا تھا، اس نے گویا بڑی دقتوں سے دماغ کو جواب دے کر اسے مطمئن کرنا چاہا۔ انسانیت کے ناطے؟ دل یکدم تڑپ سا گیا اور دہائیاں دینے لگا۔ اچھا، پہلے تو تم نے کبھی یہ انسانیت نہیں دکھائی؟ دماغ استضائی انداز میں ہنسا۔ دیکھو اسفر علی خان، جو لوگ دل میں بستے ہیں ان کے دکھ و تکلیف میں ہم یوں ہی حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ وہ تمہارے دل کی مکین نہیں، یہ غلط ہے۔ وہ بد کردار لیلا کی باتوں سے تمہارے دل کی کھڑکی ضرور بند ہوئی تھی، لیکن دروازہ تو کھلا رہ گیا تھا۔ وہ تم نے بند کیوں نہیں کیا؟ اس کا دل اسے کھری کھری سنا رہا تھا۔ لیکن وہ طلاق یافتہ، وہ اپنے دل سے بولا، تو کیا اس سے محبت کرنا جرم ہے؟ اسے شادی کرنا گناہ ہے؟ کیا وہ پیار کرنے کے لائق نہیں، محض اس بات پر کہ وہ تمہارے لیے انچھوئی کلی نہیں؟ واہ اسفر علی خان واہ، تم مرد بھی کمال کی چیز ہو۔ خود تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے اور چاہتے ہو کہ خود کو بارش کی پہلی بوند کے مانند شفاف و پاک اور انچھوئی لڑکی ملے جو آسمان سے اتر کر صرف تمہاری دسترس میں آئے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں انچھوئی کلی ملے تو کیا وہ تمہیں چاہ سکتی کہ اس کا چاہنے والا بھی کسی کو نہ چھوئے؟ وہ بھی تو تمہیں استعمال شدہ کہہ کر تمہاری ہستی کی دھجیاں اڑا سکتی ہے۔ اسفر سر تھامے بیٹھا تھا، اس کے اندر ایک گمسان کان پڑا ہوا تھا۔ حیدر ہاؤس اس وقت لوگوں سے بھرا ہوا تھا، بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی تھی۔ وہ سب سے الگ تھلگ چپ چاپ گھٹنوں میں سردی آنسو بہا رہی تھی۔ کسی نے بھی اس سے جھوٹے منہ یہ تک نہیں پوچھا کہ تمہارے ماتھے پر چوٹ کیسے لگی، کھجا کے اسے گلے لگا کر اس کے بھائی کا پرسہ دیتے۔ تقریباً شام کو کامران حیدر کا تابوت گھر آ گیا۔ گھر میں جیسے کہرام برپا ہو گیا۔ روما کو شدت غم سے غش آ رہے تھے اور چند ماہ کی زویا اس سارے ہنگامے سے بے خبر، اس بھیانک حقیقت سے انجان فرشتوں جیسی نیند سو رہی تھی۔ اسفر بھی جانے کون سے جذبے کے تحت مسکان کے بھائی کی میت پر شریک ہونے چلا آیا تھا، وہیں اسے مہران حیدر کو دیکھ کر 100 والٹ کا کرنٹ لگا۔ بزنس دنیا کے حوالے سے وہ مہران حیدر سے اچھی طرح واقف تھا اور یہ جان کر کہ مسکان مہران حیدر جیسے کامیاب بزنس مین کی بہن ہے، وہ متحیر رہ گیا۔ مسکان کو بھلا اتنی معمولی نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسفر بری طرح الجھ سا گیا۔ آج کامران حیدر کو اس دنیا سے گئے 15 دن ہو چکے تھے۔ وہ چپ چاپ انیکسی میں پڑی بے آواز آنسو بہا رہی تھی کہ یکدم دھماکے سے دروازہ کھلا۔ روما بوفری ہوئی شیرنی کی مانند اندر آئی اور اندر آتے مسکان پر چیل کی طرح چپٹ پڑے۔ تمہاری وجہ سے میرا سہاگ اجڑ گیا، میری کلائیوں کی ساری چوڑیاں ٹوٹ گئی، تم نے مجھ سے 7 رنگی چنری چھین کر بیوگی کی سفید چادر میرے اوپر ڈال دی۔ روما اپنے آپے میں نہیں تھی۔ بھابھی کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ اپنے آپ کو بچاتی ہوئی بامشکل بولی۔ عظمیٰ بیگم بھی دروازے پر کھڑی اسے خون آشام نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ تم نے ہی وہاں آنے کی ضد کی تھی اور بیچارہ کامران رات دن کا فرق بھلائے تمہیں وہاں بلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اسی کوشش میں ایک دن وہ گھر سے نکلا اور پھر زندہ واپس نہیں آیا۔ روما تھک کر زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنے سر سے شوہر کے نام کی چادر چھن گئی تو میری بہن کے سائبان پر اپنی حسد کی چنگاری سے آگ لگا دی۔ بھابھی، عظمیٰ بیگم کے زہر اگلتے جملوں کی وہ تاب نہ لا کر چلا اٹھی۔ وہ میرا بھائی تھا، میرا ماں آیا تھا، میں بھلا کیوں اس کے گھر پر نظر لگاتی؟ میں تو اس کا گھر… اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی۔
भैया सिर्फ तुम्हारा घर बचाने की खातिर ही तो मैंने अपनी ज़बान पर खामोशी के कुफर डाले थे। लोगों की तलवार जैसी काटदार बातें अपनी रूह पर सही थी, उनकी नफरत व हकारत से लबरेज आंखें अपने दिल पर सही थी, और अब जब तुम चले गए तो भी मैं ही मातूब ठहराई गई। दिल में चिल्लाते हुए रोई गई। मुस्कान ने दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। असफर ने ऑफिस के स्टाफ को मुस्कान के भाई की डेथ की खबर दे दी थी। अलबत्ता उसके घर का एड्रेस नहीं बताया था, वरना वो सब उसकी इतनी मुस्तहकम पोजीशन देखकर इंगश्त बदिंदा रह जाते। लिहाजा आज जब वो ऑफिस आई तो सभी ने उससे ताज़ियत की। लैला और अरबाज ने भी रस्मी अंदाज में अफसोस किया। मुस्कान इस बात से अनजान थी कि असफर उसके भाई की मैयत पर घर आया था। अलबत्ता अबीर ने उसे ये बात बता दी थी कि असफर ही उसे हॉस्पिटल लेकर आया था, जिसे सुनकर वो अब उसका सामना करने से हिचकिचा रही थी। अलबत्ता दिल ही दिल में उसके एहसानमंद थी कि वो उसे हॉस्पिटल ले गया था। वो इस हादसे से ऑफिस के तमाम स्टाफ को भी बेखबर रखा गया था, सिवाय ऑफिस के बाहर मौजूद गार्ड और असफर के ड्राइवर के। इस वाक़ये का किसी को इल्म नहीं था। इतने दिनों का काम जमा हो गया था। वो तनदही से अपने काम में जत गई। ऑफ टाइम पर उसने सर उठाया तो एकदम बेतहाशा थकन का एहसास हुआ। वो एक हाथ से अपनी दुखती गद्दी को दबाती हुई सीट से उठी। सिवाय एक दो वर्कर्स के तमाम स्टाफ जा चुका था। वो फाइल लेकर असफर के रूम में गई। 2-3 बार नॉक किया, लेकिन जवाब न दारुद। उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो वहाँ कोई नहीं था। वो ये सोचकर अंदर चली आई कि असफर की टेबल पर फाइल रखकर चली जाएगी। अभी वो मेज़ पर फाइल रख ही रही थी कि खट से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो बिजली की सरत से पीछे पलटी और मुकाबिल को देखकर उसकी रूह जैसे जिस्म से खिंच गई। ओहो, कितनी खूबसूरत घड़ी है ये कि मैं और तुम इस कमरे में तन्हा हैं। वो बेबाकाना निगाहों से उसके सरापे का जायजा लेते हुए बोला। मुस्कान का पूरा जिस्म कांप उठा, दिमाग साए साए करने लगा। काले कपड़ों में मलबूस, काली गहरी आंखों में सोगवारी की दवीज तह लिए, जिसके अंदर से छिलकती गुलाबियों ने उसकी आंखों को मजीद कातिल बना दिया था। अरबाज को बहका गई। बंद करिए अपनी ये फजूल बकवास। मुस्कान दरश्तगी से बोलती हुई तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन ये क्या, अरबाज ने आगे बढ़कर फरार के सारे रास्ते मसदूद कर दिए। मिस्टर अरबाज, होश कीजिए, छोड़िए मेरा रास्ता। मुस्कान कांपती हुई लड़खड़ाती आवाज़ में बेरब्त सी होकर बोली। अरे जान, तुम्हारे इस हसीन मुखड़े और दिलकश सरापे ने मुझे खुद से बेगाना कर दिया, और तुम कहती हो कि होश करूं? अरबाज गुनगुनाकर बोलते हुए उसकी तरफ बढ़ा। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया मैं शोर मचा दूंगी, वो हकला कर बोली। अरबाज कहका लगाकर हंस पड़ा। इस वक्त बाहर कोई भी नहीं है, और वैसे भी कमरा साउंड प्रूफ है, और तुम्हारा बॉस मिस्टर असफर अली खान भी अभी ही निकला है। ओह, तो ये मेरी ताक में था। अब क्या करूं? है मेरे मालिक, मुझे इस खूनी भेड़िए से बचा ले। मुस्कान दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगी। एकदम उसने मुस्कान की फूल जैसी कलाई अपनी दरिंदे नुमा हाथों में जकड़ ली। अरबाज, छोड़ो मुझे। वो हलक के बल धाड़ी, और शायद ये कबूलियत का वक्त था कि ये कलख्त दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया जाने लगा। अरबाज और मुस्कान दोनों ने बेसाख्ता दरवाजे की तरफ देखा। असफर, जो घर जाने के लिए ऑफिस से काफ़ी दूर निकल आया था, कि वहाँ अपना मोबाइल याद आने पर गाड़ी रिवर्स करके ऑफिस आया, जो वो अपने कमरे में भूल आया था। पार्किंग पर अरबाज की गाड़ी देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। फिर जैसे कोई ख्याल बिजली की मानित गूंदा। जिस वक्त वो अजलत में अपने रूम से बाहर निकला था, मुस्कान फाइल में सर निवाड़े दुनिया माफिया से बेखबर काम में मसरूफ़ थी। उसे असफर के जाने का भी एहसास न हुआ। वो तीर की तेज़ी से तकरीबन भागते हुए अंदर आया और अपने रूम का दरवाज़ा लॉक देखकर उसे बेतहाशा अंदाज में पीट डाला। उसका ख्याल 100% दुरुस्त साबित हुआ। सुर्ख आंखें लिए अरबाज ने काफ़ी घबरा कर दरवाज़ा खोला। असफर जिस तेज़ी से अंदर आया, उसी तेज़ी से कोई वजूद उससे बुरी तरह टकराया और उसके शाने से लिपट कर बुरी तरह से सर घुटा। सर प्लीज़, मुझे इस वैशी से बचा लें, प्लीज़ सर, मुझे यहाँ से ले चलिए। मुस्कान इंतहाई खौफ व बेबसी के हालों में रोते हुए बोल रही थी, और उस पर कुछ समय यूँ लगा जैसे कोई आतिश फशा उसके अंदर फूट पड़ा। उसने कीना तो उस निगाहों से अरबाज को देखा। अरबाज गड़बड़ा सा गया। देखो असफर, शट अप अरबाज आसिफ। वो उसकी बात काट कर शेर की मानी धाड़ा। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि मेरे रूम में मेरे ही वर्कर के साथ ये बदतमीज़ी करो? अरबाज उससे इश्तियाल को देख कर अंदर ही अंदर खाइफ होकर बोला था, जिसे सुनकर असफर जैसे गर्म तंदूर में जा गिरा था। यार, ये सब तो चलता ही है, और फिर ये सब तो तुम्हारे लिए भी नया नहीं है। अरबाज, अपनी ज़बान यहीं रोक लो, वगरना मैं कुछ कर बैठूंगा। मैं तुम्हारी तरह इतना रजील और कमीना नहीं हूँ कि किसी मजबूर और बेबस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करूँ। जबकि मुस्कान असफर के शाने से अलहदा होकर एक जगह हरासा सी खड़ी सारी कार्रवाई देख रही थी। ओह, तो फिर यूँ कहो ना कि तुम भी इसके तलबगार हो गए हो। इसके हुस्न की कशिश ने तुम्हारे सारे असूलों को पानी में बहाकर तुम्हें। अरबाज, वो इतने ज़ोर से धाड़ा कि मुस्कान को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ, और फिर अगले ही लम्हे वो दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। मुस्कान बुरी तरह आवाज़ बाख्ता हो गई और लर्जते हाथों से इंटरकॉम के जरिए बाहर खड़े गार्ड को ऊपर बुला लिया, जिसने बामुश्किल दोनों को अलहदा किया। देख लूँगा असफर तुमको, तुमने इस 2 टके की लड़की की खातिर मेरी दोस्ती पर लात मारी है।
असफर दोबारा बुफर कर फिर उसकी तरफ लपका, लेकिन गार्ड ने असफर को मजबूती से पकड़ लिया। अरबाज संगीन नताज की धमकी देता फौरन रफू चक्कर हो गया। गार्ड भी असफर को ठंडा करके बाहर चला गया। असफर अपने होंठों के किनारे से निकलते खून को अपनी आस्तीन से साफ करने लगा, जबकि मुस्कान कोने पर डरी सहमी खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से भाग निकले या उस मेहरबान का शुक्रिया अदा करे जिसने उसकी इज्जत बचाई थी। माँ असफर की निगाह हरासा से मुस्कान पर पड़ी। क्या ज़रूरत थी अरबाज की मौजूदगी में तनहा अंदर आने की? वो उस पर बरस पड़ा। मुस्कान हैरान रह गई। सर, आप गलत समझ रहे हैं। जब मैं फाइल रखने आई थी तो कमरे में कोई नहीं था। उसने पीछे से आकर वो महज मुनमुना कर रह गई। आइए मेरे साथ, वो सख्ती से बोलता लंबे लंबे डग पड़ता बाहर आ गया। तो मुस्कान भी बाहर टेबल से अपना पर्स उठाकर तकरीबन उसके पीछे भागी और चुपचाप उसके हमरा गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर पहले गुजरने वाला असाब शिकन वाक़या अभी तक उसके हवासों को मुख्तल किए हुए था। असफर इंतहाई धीमी रफ्तार से ड्राइविंग कर रहा था। कमीज़ के ऊपरी 2-3 बटन टूट चुके थे, जबकि होंठ का किनारा जख्मी था। मुस्कान, क्या आप मेहरान हैदर की सगी बहन हैं? सवाल इंतहाई गैर मुतवक्के था। हैदर उसे अचंभे से देखने लगी। यस सर, वो मेरे सगे भाई हैं। मुस्कान गहरी सांस लेते हुए बोली। तो फिर आप क्यों इतनी मामूली सी जॉब कर रही हैं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? दिमाग में कई दिनों से कलबलाता सवाल आज असफर के होंठों में आकर आज़ाद हो गया। आप नहीं समझेंगे सर, क्योंकि आप एक मर्द हैं और एक मर्द कभी भी औरत के दुख और उसकी मजबूरी को नहीं समझता। अलबत्ता उसकी मजबूरी का फ़ायदा ज़रूर उठाता है। लहजा था या फिर बहुत सारे टूटे हुए कांच। असफर महज उसे देख कर रह गया। भीगी हुई आवाज़ में न जाने कितनी आहें और गूंगी सिसकियाँ गूंज रही थी और गीली आंखों से बरसात बरसना ही चाहती थी। देखिए मुस्कान, आप अपने दिल का बोझ मुझसे कहकर हल्का कर सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, आपकी ज़रूर मदद करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आपकी मजबूरी का कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाऊँगा। वो मजबूत लहजे में बोला। वो भी अपने दिल में बोझ लिए लिए थक गई थी। कभी कभी उसे यूँ महसूस होता कि उस बोझ तले कहीं उसका दिल ही ना बंद हो जाए, और असफर ने उसे अरबाज से बचाकर ये बखूबी साबित कर दिया था कि वो उसकी कमज़ोरी से फ़ायदा नहीं उठाएगा। यह गलत मुस्कान ने उसे सब कुछ बताने का फ़ैसला कर लिया। अपनी भाभी और भाई की कुछ अदाइयाँ, तलाक के बाद माँ की मौत, ख़ानदान वालों के रवैये, सब कुछ बता दिया, लेकिन वो नहीं बताया जो असफर जानना चाहता था। लेकिन मुस्कान, उस शख्स ने आपको शादी की दूसरी सुबह ही तलाक क्यों दे दी? असफर उलझते हुए इस्तफार कर रहा था। आप जानकर क्या करेंगे? ये राज मैं किसी को नहीं बताऊंगी सर, वो कतियत से बोली। तो असफर महज उसे देख कर रह गया। लेकिन इतना बता दो कि वो अटक सी गई, लेकिन फिर थोड़ा संभल कर बोली। वो शख्स मुझे अपने घर रुखसत करके ले जाने के बाद सुबह ही कमरे में आया था और तलाक का झुम्बर रोनमाई के तोहफे के तौर पर मेरे पेशानी पर सजा गया, लेकिन मेरी इस बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। वो रंधे हुए लहजे में बोली। क्या नाम था उस शख्स का? मोड़ काटते हुए असफर ने यूं ही पूछ लिया। आजिर मलिक। असफर का पैर ब्रेक पर जा पड़ा और गाड़ी एक झटके से रुकी। मुस्कान ने घबराकर उसकी तरफ देखा, जिसका चेहरा इंतहाई मुतगैर हो रहा था। सर, आप ठीक तो हैं? मुस्कान की परेशान सी आवाज़ असफर के कानों में आई तो बामुश्किल असफर ने अपने आप को संभाला। यस, आम ओके। मुस्कान, मुझे तुम्हारी तलाक की वजह मालूम हो गई है। वो दिल ही दिल में मुस्कान से मुखातिब होकर बोला, और फिर अगले ही पल गाड़ी फुल स्पीड पर दौड़ा दी, जबकि उसी स्पीड से असफर का जहन भी दौड़ रहा था। दूसरे दिन ही ऑफिस से वापसी पर अरबाज आसिफ ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए असफर पर हमला करवा दिया। खुशकिस्मती से असफर बाल बाल बच गया। गोली उसके बाजू को चीरती हुई निकल गई थी। पुलिस ने अरबाज को गिरफ्तार कर लिया था। इस वक्त असफर जो हॉस्पिटल में एडमिट था, जबकि इस हादसे के बारे में मुस्कान के फरिश्तों तक को खबर नहीं थी। अगले दिन वो ऑफिस आई तो हर एक की ज़बान पर असफर के साथ होने वाले हादसे का जिक्र था, जिसे सुनकर वो सन्नाटे में आ गई। दिमाग जैसे माफ सा हो गया। ये सब मेरी वजह से हुआ। भाभी ठीक कहती हैं, मैं हूँ ही मनूस। हर कोई मेरी बदौलत दुख और मुश्किल में गिरफ्तार हो जाता है। वो शर्मिंदगी और नदामत के समंदर में डुबकियाँ खाने लगी। अरे आजिर, तुम पाकिस्तान कब आए? असफर जो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा मैगजीन देख रहा था, आजिर को अपने कमरे में दाखिल होते देखकर इंतहाई मुतअज्जिब होकर बोला, जबकि लहजा जोशो खुशी से बिल्कुल आ रही था। पहले तुम ये बताओ, तुम ठीक तो हो? वो उसकी हैरानी को नज़रअंदाज करते हुए इंतहाई मुतफक्किराना अंदाज में बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असफर उसकी परेशानी देखते हुए धीरे से मुस्कुरा दिया। या तुमने बैठे बैठाए किस बात पर अपने बिजनेस पार्टनर से दुश्मनी ले ली? मैं कल शाम ही बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया और आज तुम्हारे घर गया तो दिनों बाबा से मालूम हुआ कि मौसूफ अस्पताल में ज़ख्मी पड़े हैं। आदिर तफसील से बोला। बस यार, ऐसा भी हो जाता है, वो टालने वाले अंदाज में बोला। और तुम सुनाओ, कैसे हो? और फरहीन कैसी है? असफर के इस्तफार पर आजिर के मुस्कुराते होंठ यकलख्त सिमट गए। असफर, आजिर और फरहीन ये तीनों यूनिवर्सिटी के ज़माने के गहरे दोस्त थे, जबकि फरहीन और आजिर एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। MBA करने के बाद फरहीन अपने वालिदैन के साथ लंदन सेटल हो गई।
تو عاذر بھی اعلیٰ تعلیم کے اصول اور فرحین کی کشش میں لندن چلا گیا، جبکہ اصفر علی خان نے اپنے باپ کا بزنس سنبھال لیا۔ عاذر کے جانے کے کچھ عرصے بعد ہی اس کی بہن کے ساتھ بہت ہی بڑا حادثہ ہو گیا۔ چونکہ اصفر عاذر کے گھر آتا جاتا تھا، لہٰذا ہر بات سے واقف تھا۔ اسے بھی نشا کی بے بس موت کا سخت رنج ہوا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ عاذر نشا کے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے سخت بے چین ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی معصوم بہن کا انتقام اسی جیسی ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی یعنی اس شخص کی بہن سے لے گا جس کا نام مسکان حیدر تھا، جو عاذر کے انتقام کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ کتنی مماثلت تھی نشا اور مسکان میں، ایک ابن آدم کی حوث کا نشانہ بنی اور دوسری ابن آدم کے ہی اندھے انتقام کا شکار ہوئی۔ ایک نے اسے زندگی کا حق چھین کر موت کے ہولناک اندھیروں میں دھکیل دیا اور دوسرے نے اس کا مان، غرور اور اس کے پندار کو چھین کر اسے اذیت ناک زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن مسکان نشا سے کہیں زیادہ بہادر نکلی۔ اس نے رسوائیوں کے خوف سے خودکشی نہیں کی، بلکہ ہر تیر، ہر وار کو اپنے دل میں سہا۔ اس نے زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حالات کا سامنا کیا۔ اصفر ہاں، اصفر عاذر کی آواز پر جیسے گہری نیند سے جاگا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ عاذر پریشان ہو کر بولا۔ ہاں ٹھیک ہوں، کیوں کیا ہوا؟ اصفر دھیرے سے بولا۔ اتنی دیر سے میں بول رہا ہوں اور تم نہ جانے کن بھول بھلائیوں میں گم ہو، وہ خفا سا بولا۔ سوری یار، وہ شرمندہ ہو گیا۔ تم نے بتایا نہیں، فرحین کیسی ہے؟ اچانک اسے اپنا سوال یاد آ گیا۔ فرحین ٹھیک نہیں ہے اصفر، عاذر کے لہجے میں جیسے دکھ سمٹ آیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اصفر، فرحین کبھی ماں نہیں بن سکتی، عاذر انتہائی آرزدگی سے بولا۔ اوہ، یہ سن کر اسے بھی دکھ ہوا۔ جانتے ہو اصفر، وہ کہتی ہے کہ ہمیں اس کی بد دعا لگی ہے۔ اصفر، اس کی سسکیوں نے ہماری زندگیوں سے کہکوں کو چھین لیا، ہمیں اس کے آنسوؤں نے ہماری خوشیوں کے رنگوں کو بہا دیا، اس کی آہوں نے ہمیں ٹھنڈی بہاروں سے نکال کر جلتے ہوئے خزاں کے موسم میں دھکیل دیا۔ عاذر بکھرا سا بولے جا رہا تھا۔ اوہ، تو تم بھی مسکان کو دکھ دے کر خوش نہیں رہے، اور خوش رہ بھی کیسے سکتے تھے؟ ایک معصوم اور بے گناہ کو تم نے اپنے بدلے کی صلیب پر جو چڑھا دیا تھا، وہ تعصب سے سوچے گیا۔ اصفر، جن دنوں تم مانچسٹر گئے تھے، میں پاکستان آیا تھا۔ میں نشا کا انتقام لینے کے لیے بالکل اندھا ہو گیا تھا۔ میں فل پروف پلان کے ساتھ یہاں آیا اور اس ذلیل انسان کی بہن سے شادی کی، اور پھر اگلی صبح ہی طلاق نامہ اس کے ہاتھ میں تھما کر اپنا انتقام پورا کر لیا۔ لیکن اس پر یقین کرو، اس دن کے بعد سے ہی میں بہت بے سکون ہو گیا۔ میرا ضمیر مجھے ہر وقت سرزنش کرتا ہے، مجھے ڈائریکٹ کامران حیدر سے انتقام لینا چاہیے تھا، لیکن میں انتقام کی آگ میں بالکل اندھا ہو گیا تھا، وہ ندامت سے چور لہجے میں بولا۔ اصفر بالکل خاموش بیٹھا اس کی کتھا سن رہا تھا، جو وہ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ مجھے اس بہن کو مورا نہیں بنانا چاہیے تھا، بلکہ اس کمینے سے۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اصفر اس کی بات کاٹ کر آہستگی سے بولا۔ عاذر جیسے بھونکچا سا رہ گیا۔ تمہیں کیسے معلوم کہ کامران حیدر؟ اصفر کو عاذر کے سوال کا جواب دینے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ کوئی دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر عاذر کے سر پر ساتوں آسمان گر پڑے، اور مقابل کی حالت بھی عاذر سے مختلف نہیں تھی۔ ساکت ہاتھوں سے یکلخت پھولوں کا بکو گرا اور وہ الٹے پاؤں تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ مسکان! عاذر انتہائی بے چینی کے عالم میں اسے پکارتا ہوا باہر کی طرف لپکا، لیکن وہ ہوا کے جھونکے کی مانند یہ جا وہ جا۔ اصفر، یہ یہاں کیسے آئی؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ اصفر، پلیز ٹیل می۔ عاذر تڑپ کر اصفر کے قریب آیا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے جھنجھوڑ ڈالا۔ پھر اصفر نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ تم میں اور کامران حیدر میں کیا فرق ہے عاذر؟ کامران حیدر نے نشا کو رسوائیوں کے اندھیرے میں دھکیلا اور تم نے مسکان کو بدنامیوں کے گھار میں، لیکن مسکان بہت عظیم نکلی۔ اس نے کسی کے بھی سامنے تمہیں برا بھلا نہیں کہا، اور مجھے یقین ہے کہ اس نے تمہیں کبھی بد دعا بھی نہیں دی ہوگی۔ اس نے تو انتہائی ضبط و صبر کے ساتھ اپنے بھائی کے گناہ کو اپنے بے داغ دامن میں چھپا لیا، اور تمہاری کمظرفی اور درندگی کو اپنے آنچل میں باندھ لیا، بلکہ در پردہ اس نے تمہاری بہن کی رسوائیوں کو بھی اپنے سینے میں چھپا لیا، وگرنہ حقیقت کھلنے پر لوگ تمہاری معصوم بہن پر بھی کیچڑ اچھالنے سے دریغ نہیں کرتے۔ نہیں عاذر ملک، وہ عظیم لڑکی کبھی بد دعا نہیں دے سکتی، اس کا ضبط و صبر تم دونوں کو لے ڈوبا۔ اصفر بولتا چلا گیا، اور عاذر گویا ندامت اور شرمندگی کے گہرے کنویں میں اتر گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبوؤں سے بوجھل ہوائیں میرے تن من کو مہکا جاتی ہیں۔ میرے دل کے آنگن میں مسرت و طمانینت اور چاہتوں کے پنچھیوں نے ڈیرا جما لیا ہے۔ میری آنکھوں میں سکون و طمانینت اور چاہے جانے کا رنگ ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا ہے۔ میرے ہونٹوں پر الوہی مسکراہٹ نے اپنا بسیرا کر لیا ہے، اور میرے دامن میں قدرت نے اتنی خوشیاں بھر دی ہیں کہ جنہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے، اور ان سب چیزوں کا کارن صرف اصفر علی خان کی ذات ہے، جس نے مجھے فرش سے اٹھا کر اپنی پلکوں پر عرش پر انتہائی شان و فخر سے بٹھا دیا ہے، جس نے میرے ادھورے وجود کو اپنی چاہت و توجہ سے مکمل کر دیا ہے، اور میرے دونوں بھابیاں جو مجھے منحوس اور قابل نفرت سمجھتی تھی، آج مجھ سے انتہائی مروب نظر آتی ہیں۔
مہران بھیا بھی مجھ سے بڑے لحاظ و مروت سے ملتے ہیں، کیونکہ اب میں درخت سے ٹوٹا وہ خزاں رسیدہ پتا نہیں ہوں جو زمانے کی تند و تیز ہواؤں میں اڑ رہا تھا، بلکہ ڈال میں کھلے اس گلاب کی مانند ہوں جس کا مالی دنوں رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میں مسکان حیدر نہیں بلکہ مسز مسکان اصفر ہوں۔ ہاں اصفر، میرا شوہر، میرا غرور، میری ادھوری ذات کو مکمل کرنے والا۔ اور یہ سچ ہے کہ اگر اس دن میں اصفر کی بات نہ مانتی تو وہی بے چینیوں، بے سکونی کے کالے سائے میری زیست پر ہمیشہ کے لیے چھا کر میرے دامن میں وہیں کسک و اضطراب ڈال جاتے جو بھیا عاذر اور فرحین کی زندگی کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ایک وہ مرد عاذر ملک تھا جس نے مجھے تپتی دھوپ کے نیچے لا کھڑا کیا تھا، اور ایک مرد اصفر علی خان ہے جس نے اس سلگتی اور جلتی دھوپ سے مجھے کھینچ کر اپنی محبت کی ٹھنڈی چھاؤں میں پناہ دی۔ اس دن ہاسپٹل میں عاذر اور اصفر کو ایک ساتھ دیکھ کر اصفر سے سخت بدگمان ہو گئی۔ میں سمجھی کہ عاذر مجھے پھر برباد کرنے کے لیے کوئی چال چل رہا ہے اور اصفر اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ میرا خود ساختہ انکشاف میرے لیے سخت اذیت کا باعث تھا، کیونکہ میں انجانے میں اصفر کو چاہنے لگی تھی۔ پھر ایک دن اصفر میرے پاس آیا اور تمام حقیقت سے مجھے آگاہ کیا۔ سچائی اس کے چہرے اور آنکھوں سے بخوبی جھلک رہی تھی۔ اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ مسکان، تمہیں دکھ دے کر عاذر بھی سکون سے نہیں ہے۔ یہ نفرت اور محبت دونوں ہی ایسی ہیں جو انسان کو کسی پل چین نہیں لینے دیتی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا عاذر کے ساتھ نفرت کا رشتہ ہے جو تمہیں اسے کبھی بھولنے نہیں دے گا۔ تم نفرت کے آگ میں جل کر تم خود بھی بے سکون و بے قرار رہو گی۔ میری درخواست ہے کہ تم اسے معاف کر دو، کیونکہ معاف کر دینے کا پرکیف احساس تمہاری زندگی کو سکون و طمانینت سے بھر دے گا، وگرنہ تم بھی نفرت کے احساس میں تا حیات سلگتی رہو گی۔ اور میں جیسے مسمرائز کی کیفیت میں اصفر علی خان کی باتیں سنے جا رہی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ میرے دل میں اتر رہا تھا جو کہہ رہا تھا، مسکان، تمہاری زندگی میں یہ غموں اور دکھوں کی دھوپ ڈھل جائے گی۔ تمہاری زندگی میں صرف خوشیاں، مسرتیں اور اطمینان ہوگا۔ تم عاذر کو معاف کر دو اور میری باہوں کی چھاؤں میں آ کر پناہ لے لو۔ میرا یقین کرو مسکان، یہ دھوپ ڈھل جائے گی۔ اصفر کی آخری بات پر میں نے سخت متعجب ہو کر اسے دیکھا جو کہہ رہا تھا، مسکان، میں تم کو چاہتا ہوں، آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے جب مجھے تمہاری طلاق ہونے کی وجہ بھی معلوم نہیں تھی۔ میں اپنے سابقہ خیالات پر نادم ہوں مسکان، وہ آہستگی سے بولا۔ یہ آخری فانس بھی میرے دل سے نکل گئے، اور پھر میں نے عاذر کو خلوص دل سے معاف کر کے اصفر کی باہوں میں پناہ لے لی، اور پھر میری زندگی سے دکھوں اور تکلیفوں کی دھوپ واقعی ڈھل گئی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے جانے کتنی دیر سے سوچے جا رہی تھی۔ ماں اصفر کی گاڑی کا ہارن بجا تو وہ یکلخت ماضی کی گلیوں سے باہر آ گئی اور انتہائی سرشاری سے اصفر کا استقبال کرنے باہر چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آفس سے آتے ہی وہ صرف اس کی صورت دیکھنا چاہتا ہے۔ اور نیلگو آسمان کے سینے پر بیٹھے ستاروں کے قافلے اصفر کے والہانہ پن کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ تو یہ تھا ناول آج کا۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ والا ناول پسند آیا ہوگا۔ اور بس یہ اب چھوٹے چھوٹے ناول میرے پاس رہ گئے ہیں، کچھ اور ہیں جو تھوڑے سے بہت لینتھی ہیں، مطلب ناولز ہیں میرے پاس بٹ مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا ان کو ریکارڈ کرنے کا، کیونکہ عید کے کپڑے سٹچ کروا رہی ہوں میں امی سے اور خود بھی کر رہی ہوں۔ کچھ الٹا سیدھا تو ہو رہا ہے، مطلب ایگزیکٹ مجھے سٹچنگ نہیں آتی ہے بٹ میں کوشش کرتی ہوں کہ اچھی کر لوں۔ مجھے آج کل بڑا وہ کریز ہوا کہ مجھے اچھے اچھے کپڑے سٹچ کروانے ہیں تو میں کروا کر آ گئی ہوں۔ اور اب جو ہے یہ میں امی کو میں نے بولا ہے کہ اب یہ کل صبح آپ نے خود ہی کاٹنا ہے، خود ہی کرنا ہے سارا کچھ، پر امی نے کہا نہیں بیٹا کل تو نے سونا نہیں ہے اور سٹیچنگ ساری کٹنگ جو بھی ہے وہ پہلے کرواؤ گی پھر میں سٹچ کر کے دوں گی۔ مطلب مجھے ساتھ میں کھڑا رہنا پڑے گا، بہت مشکل لگتا ہے مجھے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد سحری کا ٹائم ہو جانا ہے۔ میں ابھی عشاء کی نماز پڑھی تھی تو میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی، تو اب مطلب میں پھر یہی چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت تو ملتا رہنا۔ تو انشاءاللہ جب میں فری ہو جاؤں، مطلب عید آئے گی پھر بھی کافی ٹائم ہوگا میرے پاس، میں تب ریکارڈنگ کروں گی، رات کو ہی ریکارڈنگ کر پاؤں گی کیونکہ دن میں تو سبھی جاگ رہے ہوتے ہیں، اتنی آوازیں آتی ہیں، اور عید پر تو بالکل بھی ٹائم نہیں لگنا۔ تو ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو باقی اچھے اچھے ناول جو میرے پاس بہت زیادہ کلیکشن، ایسا نہیں کہ میرے پاس ہے نہیں، بٹ یہ ایشو ہے کہ مجھے پھر پتہ نہیں چلتا کہ یہ 1 گھنٹے کے بنیں گے یا کتنے کا۔ تو یہ والا مزے کا تھا، مطلب اتنا برا نہیں تھا، اتنا ایکسٹرا آرڈنری بھی نہیں تھا، بٹ اچھا تھا، برا نہیں کہہ سکتے اس کو۔ تو خیر اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، میرے لیے ڈھیر ساری دعائیں کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔